بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارکہ قادسیہ شعبان 15 ہجری ستمبر سن 636 میں پیش آیا۔ عہد فاروقی کی اہم ترین جنگ، جس نے عراق، ایران، خراسان اور ترکستان کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے، یہ ہماری تاریخ کے سنہرے ایام کی بات ہے۔ خلیفہ راشد ثانی سیدنا فاروق اعظم کے عہد خلافت ہے۔ مسلمانوں کی فتوحات چاروں طرف جاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا پوری ہو رہی ہے۔ مجاہدین اسلام جس طرف کا رخ کرتے ہیں، کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ وقت کی ایک بڑی قوت سلطنت فارس کے بادشاہ کسریٰ یعنی خسرو پرویز نے چند برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کسریٰ نے میرا مکتوب نہیں پھاڑا بلکہ اپنی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ ایک دن کسریٰ کے خزانے فتح کر لیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی ارشادات کی روشنی میں اسلام کا ایک بطل جلیل میدان عمل میں آتا ہے۔ اسے ایرانی مجوسیوں کی اسلام دشمنی کا خوب اندازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دشمن کی سازشوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ کیا خوبصورت دور تھا جب مسلمانوں کے نام سے کفر اپنے محلات میں لرزہ براندام ہوتا تھا۔ تاریخ کا مسافر آخری کسریٰ یزدگرد سوم اور اس کے جرنیلوں کے درمیان طے پانے والے ان مکروہ منصوبوں کو دیکھ رہا ہے، جن میں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی پوری قوت اور طاقت کو یکدم جھونک دینا چاہتے ہیں۔ یہ مشورے، یہ منصوبے ایک مدت سے جاری ہیں۔ دشمن آہستہ آہستہ اپنی بکھری ہوئی فوجوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیل رواں کو روکنے کی ناکام منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایرانی شہنشاہ اپنے جرنیلوں سے کہہ رہا ہے، تمہارے پاس نہ تو مال کی کمی ہے، نہ اسلحہ کی، نہ ہی افرادی قوت کی کوئی قلت ہے، اس لیے اٹھو اور مسلمانوں کو کچل کر رکھ دو۔ اس قسم کے پروگرام نہ جانے کتنی مرتبہ بنائے گئے ہیں۔ ایرانی منصوبہ ساز ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے فرات کے پار دیکھ رہے ہیں۔ ادھر امت مسلمہ کے بطل جلیل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں۔ مدینہ منورہ کی عظیم قیادت کی خوبی یہ ہے کہ ان کا ہاتھ ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتا ہے۔ اسلامی قیادت سرزمین شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد اپنی حدود کو ایرانی مجوسیوں کے خطرے سے محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ 15 ہجری میں سیدنا عمر فاروق کو جب معلوم ہوا کہ ایرانی جرنیل مسلمانوں کے خلاف نئے سرے سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، تو انہوں نے بلا تاخیر اپنی نہایت ہی معتمد اور زیرک سالار مثنیٰ بن حارثہ شیبانی کو حکم دیا، اپنے ارد گرد کے قبائل میں دیکھو اور جو شخص جنگ میں حصہ لے سکتا ہے اسے فوج میں شامل کرو۔ سیرت نگاروں کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے لازمی فوجی بھرتی کا قانون جاری کیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک میں لازمی فوجی بھرتی کا قانون نافذ ہے اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ مثنیٰ بن حارثہ کو جیسے ہی تیاری کا حکم موصول ہوا، انہوں نے فوراً عمل شروع کر دیا۔ وہ مختلف علاقوں اور قبائل میں تشریف لے گئے اور نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا۔ علاوہ ازیں اسلامی دستوں کو متحرک کیا۔ اس اثناء میں امیر المومنین کی جانب سے یہ حکم صادر ہوا کہ جن لوگوں کے پاس بھی کسی قسم کا ہتھیار، گھوڑا یا کوئی اور حربی سامان ہے، اسے لے کر مرکز خلافت مدینہ طیبہ پہنچ جائے۔ یا کوئی ایسا فرد ہے جو جنگی میدان کا ماہر ہو یا جنگی امور کی سوجھ بوجھ اور تجربہ رکھتا ہو، تو وہ بھی فوراً مدینہ طیبہ روانہ ہو جائے تاکہ فوجی دستوں کو منظم طریقے سے ترتیب دیا جا سکے۔ ایران میں اس وقت یزدگرد کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ وہی یزدگرد ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف چین کے بادشاہ سمیت مختلف طاقتوں کو خطوط روانہ کیے تھے۔ جنگ قادسیہ سے پہلے ایرانی حکومت خاصی مضبوط تھی۔ تمام ایرانی سردار اپنے بادشاہ یزدگرد کی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے۔ وہ اپنے حکمران کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار تھے۔ کسریٰ نے ایرانیوں کو مسلمانوں کے خلاف
ہر قسم کا اسلحہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہر جگہ سے سامان حرب اکٹھا کیا گیا، ناراض قبائل کو راضی کیا گیا، اور جن علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا وہاں یزگرد نے اپنے ہرکارے بھجوائے۔ انہوں نے وہاں کے سرداران قبائل کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے توڑ ڈالیں اور اپنے سابق حکمرانوں کی نئے سرے سے اطاعت کرنے کا عہد کریں۔ ادھر مسنا بن حارثہ شیبانی بھی اپنے فرائض منصبی سے غافل نہ تھے۔ وہ ایک جنگی چال کے تحت بعض مفتوحہ علاقوں کو خالی کر کے مسلمانوں کو ایک بڑے لشکر کی صورت میں ایک جگہ اکٹھا کر رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دونوں طرف لازمی فوجی بھرتی کے قانون کو نافذ کیا گیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی بڑی تعداد فوج میں شامل ہو رہی تھی۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ قادسیہ کی جنگ نہایت اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ خود اس جنگ میں مسلمان فوج کی قیادت کریں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا نائب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بنایا، مدینہ کی حکومت ان کے حوالے کی، اور خود سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر کبار صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی۔ تاریخ کے مطالعہ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر باہر آ گئے تھے۔ اسلامی نظام کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی اس کا شورائی نظام بھی ہے، جس کے تحت مجلس شورا کے ہر فرد کو آزادانہ اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ معسکر میں الصلاۃ جامعہ کی ندا دی گئی اور مدینہ منورہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی بلوا لیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا سے رائے طلب کی کہ وہ عراق جانا چاہتے ہیں اور فوج کی قیادت خود کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر خوب بحث ہوئی، اکثریت نے ان کی موافقت میں رائے دی، مگر عشرہ مبشرہ میں شامل اہم شخصیت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کے برعکس رائے دی۔ انہوں نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا، دیکھیے جناب، آپ امیر المومنین ہیں، جنگ میں ہر چیز ممکن ہے۔ اگر آپ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمان اپنے علاقوں میں کمزور ہو جائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ مدینہ واپس تشریف لے جائیں اور کسی معتبر اور ذمہ دار شخص کو اپنا نائب مقرر فرمائیں، جو مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہو۔ ان کی رائے بڑی صائب اور مثبت تھی۔ اب اس پر شرکاء میں نئے سرے سے بحث شروع ہوئی اور کئی لوگوں نے اپنی گزشتہ رائے کو بدل لیا۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے موقف کی تائید کی۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجویز پسند فرمائی۔ مجلس شورا کے سامنے یہ اہم سوال تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کون کرے گا۔ اب اس پر بحث کا آغاز ہوا اور اس اہم مسئلہ کو بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہی نے حل کر دیا۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنی گفتگو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، امیر المومنین، اس جنگ کی قیادت کے لیے مناسب ترین شخص آپ کے پاس موجود ہے۔ سوال ہوا وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ ایک شیر ہے، اصل نام سعد بن مالک زہری ہے، مگر وہ سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی قیادت اور سیادت سے کون انکار کر سکتا تھا؟ یہ واقعی اسلام کے شیر تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اس تجویز کی تحسین فرمائی اور انہیں عراقی مہم کا کمانڈر ان چیف مقرر فرما دیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں رکھتے تھے۔ یہ قریشی قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتا تھا، اور معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ بنت وہب بھی بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ سیدنا سعد قدیم الاسلام تھے، اسلام کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت سارے مواقع پر حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا تھا، یہ میرا ماموں ہے، کسی کا ایسا ماموں ہو تو دکھائے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کمانڈر ان چیف کو چند نصیحتیں کی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بطور کمانڈر ان چیف تقرر نہایت دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ یہ مرد میدان تھے، جنگی چالوں کے ماہر تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نہایت اہم شخصیت کو اس موقع پر جو نصیحتیں کی وہ سننے والی ہیں۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، سعد، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری اور ان کا ماموں ہونا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ برائی کو اچھائی سے ختم فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب لوگ برابر ہیں۔ یاد رکھو، ہمیشہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہنا، یہی میرا حکم ہے اور یہی میری نصیحت ہے۔ اگر تم نے اس سے اعراض کیا تو خسارے میں رہو گی۔ سیرت نگاروں کے مطابق جب سعد عراق روانہ ہونے لگے تو اس الوداعی ملاقات میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو وصیت کی تھی، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ انہیں کثرت سے دعائیں مانگنے کے لیے کہا اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب نفرت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت ڈال دیتا ہے۔ مارکہ قادسیہ عہد فاروقی کا اہم ترین مارکہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجاہدین اسلام نے اس مارکہ میں ایرانیوں کی قوت کو اس طرح پاش کیا کہ وہ دوبارہ سنبھل نہ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلا شبہ اپنے دور کی عبقری شخصیت تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جس عدیم المثال طریقے سے اسلامی لشکر کو قدم بقدم رہنمائی فراہم کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کو شکست فاش دی، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج جنگ قادسیہ کی سیریز کی دوسری قسط ہے۔ پہلے والی قسط میں آپ جان چکے ہیں کہ مارکہ قادسیہ کب پیش آیا، مسنا بن حارثہ نے جنگ کی پلاننگ کیسے کی، ایرانیوں کی جنگی تیاریاں کیا تھی، سیدنا مسنا کی حکمت عملی کیا تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لشکر کی قیادت کیسے کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے دی، مسلم فوج کے کمانڈر کا تقرر کیسے ہوا، اور امیر المومنین یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کمانڈر ان چیف کو کیا نصیحتیں کی۔ آج کی قسط میں آپ جنگ قادسیہ کے آگے آنے والے حالات کے بارے میں جان پائیں گے۔ مسلمانوں کی عسکری قوت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ جب وہ مدینہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ 4000 اور ایک روایت کے مطابق 6000 مجاہدین تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کے باہر تک لشکر کو الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے اور مجاہدین کو اپنی دعاؤں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ مسلمانوں کے لشکر کا راستہ نجد کے علاقے سے ہو کر گزرتا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر ابھی نجد کے علاقے ہی میں تھا کہ امیر المومنین نے 4000 افراد کی کمک کا انتظام فرما دیا۔ نجد کے علاقے سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مزید 7000 مجاہدین مل جاتے ہیں۔ عراق کی سرزمین میں مسنا بن حارثہ شیبانی 12000 مجاہدین کے ساتھ لشکر کے منتظر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ایک بہترین جرنیل تھے، فوجوں کو لڑانے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے نزدیک یہ مارکہ نہایت اہم تھا، اس لیے انہوں نے جنگ کے ماہرین اور معززین کو عراق بھیجا کہ فوجیوں کے حوصلے بلند ہوں اور باہمی مشورے سے جنگ کی اعلیٰ منصوبہ بندی کر سکے۔ کمانڈر مسنا بن حارثہ کی وصیت اور وفات۔ مسنا بن حارثہ شیبانی کا شمار مسلمانوں کے اعلیٰ کمانڈروں میں ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ اچانک شدید بیمار ہو گئے۔ انہیں ایک جنگ میں زخم آیا تھا جو بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر اچانک پھٹ پڑا۔ بیماری خطرناک صورت اختیار کر چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا وقت قریب ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا نائب مقرر کیا اور اپنے چھوٹے بھائی معنا کو فوراً بلوا بھیجا۔ پھر اپنی وصیت لکھوا کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرف قاصد روانہ کر دیا۔ اس کے بعد اسلام کا یہ مرد مجاہد عراق کی سرزمین میں وفات پا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس عظیم جرنیل نے جو وصیت لکھوائی اس کا خلاصہ یہ تھا، اس وقت دشمن نہایت منظم ہے، اس لیے ان کے علاقوں میں جنگ نہ کی جائے، بلکہ ان کی سرحدوں کے پاس جو عرب علاقوں سے قریب تر ہوں یا وہ عجمی علاقے جہاں سے پلٹنا آسان ہو وہاں جنگ کی جائے۔ اگر فتح حاصل ہوتی ہے تو دشمنوں کے مال و اسباب حاصل ہوں گے،
اگر خدا نخواستہ شکست ہوتی ہے تو بھی اپنے مرکز کی طرف لوٹنا آسان ہوگا اور مسلمان اپنی زمین پر آزادی سے نئی منصوبہ بندی کر کے دشمن پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ مسنا کی بیوی سے کمانڈر سعد رضی اللہ عنہ کی شادی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مسنا بن حارثہ کی وصیت ملی تو انہوں نے ان کے بھائی معنا بن حارثہ کو نائب کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کمانڈر مسنا کی بیوہ سیدہ سلمہ بنت حفصہ کی جب عدت پوری ہو گئی تو ان سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا تھا۔ اس دور کے رواج کے مطابق یہی اس خاندان کے ساتھ خیرخواہی، ہمدردی اور پیار تھا کہ متوفی کی بیوہ سے شادی کر کے اسے عزت بخشی جائے۔ سلمہ نہایت ذہین اور سمجھدار خاتون تھی۔ ان کے ذخیرہ معلومات میں اپنے خاوند کا جنگی تجربہ بھی موجود تھا۔ مسنا بن حارثہ کی وصیت کی روشنی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ایرانیوں کا مقابلہ دریائے فرات کے اس جانب قادسیہ کے میدان میں کیا جائے۔ تیز مواصلاتی نظام۔ بلا شبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبقری شخصیت تھے۔ جنگی منصوبہ بندی کرنے اور فوجوں کو لڑانے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ اتنا خوبصورت جنگی نقشہ بناتے کہ یوں محسوس ہوتا وہ خود محاذ جنگ پر موجود ہیں۔ جب ان کی زندگی کے اس پہلو پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈاک کا اتنا خوبصورت اور مضبوط نظام قائم کر رکھا تھا کہ سپہ سالار ہر وقت اپنے مرکز سے رابطے میں رہتا تھا اور وہاں سے بر وقت ہدایات لیتا رہتا تھا۔ ایلچی ہر وقت تیار رہتے جو امیر المومنین کے پیغامات برق رفتاری سے لشکر تک پہنچاتے۔ امیر المومنین کی اسلامی فوج کو نئی ہدایات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک طرف تو مادی وسائل سے کام لیتے ہیں، فوج کی ضروریات کا بندوبست کرتے ہیں، دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا اور اپنے فوجیوں کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان فوجی عراق کی طرف رواں دواں ہیں کہ ایلچی نئی ہدایات اور نصیحتیں لے کر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ان ہدایات کو سنیں، ایک بات ذہن میں رہے کہ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے مومن کا اپنے رب کے ساتھ جتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی اس کے لیے فتوحات حاصل کرنا آسان ہوگا۔ نئی ہدایات بڑی لمبی اور تفصیل سے تھی مگر یہاں پر ان کا مختصراً تذکرہ کر دیا جائے گا۔ دشمن کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار تقویٰ ہے۔ میں اسلامی لشکر کے تمام کمانڈروں اور فوجیوں کو دشمن کے خطرے سے کہیں بڑھ کر گناہوں کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں اور ان سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں۔ دشمن چونکہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کو ان پر آسانی سے فتح نصیب ہوتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہنا۔ دشمن عددی قوت اور اسلحہ کے اعتبار سے ہم سے کہیں زیادہ قوی ہے مگر ہماری اصل قوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے۔ دوران سفر تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، ان سے حیا کرتے رہنا۔ دشمن کے مقابلے میں فتح کی دعا کے ساتھ اپنے لیے راہ راست پر رہنے کی بھی دعا کرو۔ اے قائد لشکر سعد بن ابی وقاص، مسلمانوں کے ساتھ نرمی برتنا، ان پر سفر کی زیادہ صعوبتیں نہ ڈالنا۔ دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت پوری طرح تازہ دم، باہمت اور طاقتور رہنا۔ دشمن کو کمزور نہ سمجھنا۔ تمہارا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو افرادی اور مادی طاقت یعنی گھوڑوں اور ہر قسم کے اسلحے سے پوری طرح لیس ہے۔ لشکر کو ہفتے میں ایک دن اور رات راحت اور آرام کرنے دینا۔ دشمن کے علاقے میں جاسوسوں کا جال بچھا دو تاکہ دشمن کے معاملات تم سے پوشیدہ نہ رہیں۔ جھوٹے آدمی سے دور رہنا، اس کی خبر کبھی سچی بھی ہو سکتی ہے مگر وہ تمہیں نفع نہ دے گی۔ دھوکے باز اور خائن تمہارے لیے جاسوسی کرنے کے بجائے تمہارے خلاف بھی جاسوسی کر سکتا ہے۔ دشمن کے بارے میں ضروری معلومات ہر وقت اپنے پاس رکھنا۔ ہر اول دستوں کو عمدہ نسل کے گھوڑے فراہم کرنا۔ دستوں کی کمان سختیاں برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ماہرین جہاد کے سپرد کرنا۔ دشمن کے تمام احوال، نقل و حرکت اور ان کی سرزمین کے ہر محل وقوع کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنا۔ اپنے لشکر کی پوری طرح حفاظت کرنا، ساری رات چوکنا اور خبردار رہنا، کہیں دشمن تمہارے اوپر شب خون نہ مار دے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام،
یہ خط بڑا لمبا تھا، جس میں مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں لڑائی کے رہنما اصول بتائے گئے تھے۔ مقام جنگ یعنی قادسیہ کا محل وقوع۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، قادسیہ کا مقام عراق میں نجف سے 50 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک خط کے ذریعے عراقی حدود کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنگی منصوبہ بندی کے بہترین ماہر تھے۔ وہ اتنے بڑے منتظم تھے کہ محاذ جنگ سے لمحہ بلمحہ رپورٹیں لے کر اسلامی لشکر کی ہمہ وقت رہنمائی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے خط میں حکم دیا تھا کہ جب تم قادسیہ پہنچ جاؤ تو لشکر کی ترتیب اس طرح رکھو کہ فوجیوں کے اگلے مورچے قادسیہ کے متصل ہوں اور سارا لشکر صحرا اور آباد بستیوں کے درمیان پھیلا ہوا ہو، سامنے کھلا میدان ہو۔ سعد، تم اپنی جگہ جمے رہنا۔ اگر انہیں یہ محسوس ہوا کہ تم ان پر زیادہ دباؤ ڈال رہے ہو تو وہ اپنے سارے لشکر تم پر چڑھا لائیں گے۔ اگر تم دشمن کے اس حملے میں ثابت قدم رہے تو ان کا حملہ روک دو گے اور امانت ادا کرنے کی نیت رکھو تو مجھے امید ہے کہ تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ ایک دفعہ شکست کھانے کے بعد وہ لوگ تم پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس طرح ہدایات دی کہ گویا وہ خود میدان جنگ میں موجود ہیں اور پورا میدان جنگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبردست ذہانت کا ثبوت تھا کہ انہوں نے ہدایات دی کہ چھوٹے چھوٹے لشکر ترتیب دیے جائیں جو دشمن پر عرصہ حیات تنگ کر دیں اور ان کے فوجیوں کو پریشان رکھیں۔ انہوں نے فرمایا، سعد، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے محاذ جنگ کی رپورٹ۔ ان خطوط کے جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل سے انہیں محاذ جنگ کی رپورٹ ارسال کی اور بتایا کہ بہت سارے قبائل جو پہلے مسلمانوں سے مصالحت کر چکے تھے اب باغی ہو کر ایرانیوں سے مل چکے ہیں۔ یزگرد نے ایرانی فوج کے لیے نیا کمانڈر ان چیف مقرر کیا ہے جس کا نام رستم ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا ایک اور مکتوب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو لکھا، ایران کے بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجو جو انہیں دعوت اللہ دے۔ ایسے افراد کا انتخاب کرنا جو طاقتور، معاملہ فہم اور سمجھدار ہوں۔ یہ دعوت ان کے لیے کمزوری اور تمہارے لیے غلبے کا سبب ہوگی۔ دشمن کی طرف وفود کی روانگی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 14 ایسے افراد کا انتخاب کیا جو نہایت سمجھدار، معاملہ فہم اور بہت قد آور جسامت کے مالک تھے۔ انہیں یزگرد کے پاس بھیجا گیا۔ اس وفد میں ایسے لوگ بھی تھے جو قوت و ہیبت میں بلند مقام پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ ایرانی قوم کی عادات و نفسیات سے واقف تھے اور ان سے جنگ کرنے میں بھی ماہر تھے۔ وفد کے ارکان میں بعض لوگ فارسی زبان بھی جانتے تھے، تاہم گفتگو ترجمان ہی کے ذریعے ہوئی۔ سوال ہوا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی باہمی لڑائیوں اور جھگڑوں میں مشغول ہو گئے اور تمہیں فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا؟ یزگرد کے جواب میں وفد کے سربراہ سیدنا نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم اور رحمت فرمائی اور ہماری طرف اپنا رسول بھیجا۔ وہ ہمیں بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے، اس کے بدلے میں دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ کچھ لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی اور بعض نے انکار کر دیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے اسلام کے عروج کی داستان بڑے مختصر مگر جامع انداز میں بیان فرمائی اور فرمایا، ہم تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم قبول نہ کرو گے تو تمہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا، بصورت دیگر جنگ اور قتال ہوگا۔ اگر تم دین اسلام قبول کر لو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اگر تم جزیہ دو گے تو اسے قبول کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے۔ یزگرد کا رد عمل۔ یزگرد نے یہ گفتگو سنی تو سخت غضبناک ہوا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ عرب اس کے دربار میں اس بے باکی سے گفتگو کریں گے۔ کہنے لگا، میں نے اس پوری کائنات میں تم سے زیادہ بدبخت، تعداد کے لحاظ سے کم اور برا سلوک کرنے والے لوگ نہیں دیکھے۔
تمہیں تو ہم نے مضافات کی کچھ بستیاں دے رکھی تھی، تم لوگوں نے ہمارے مقابل آنے کی کبھی جرت نہیں کی تھی۔ اگر تمہیں کچھ غرور یا غلط فہمی ہو گئی ہے تو اسے دور کر لو۔ سنو، اگرچہ ہمارے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں، مگر موسم آنے پر تمہیں خوراک مہیا کر دی جائے گی، تمہاری عزت کی جائے گی، تمہیں پہننے کے لیے کپڑے ملیں گے، اور ایسا حاکم مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ یزگرد کی اس گفتگو کا جواب لشکر اسلامی کے ایک اور خطیب مغیرہ بن زرارہ دیتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کسرا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تم نے ہماری بدحالی کا جو تذکرہ کیا ہے وہ درست ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ بدحال تھے، پھر اللہ نے اپنا فضل و کرم ہم پر کیا، اپنے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ مغیرہ نے وہی باتیں دہرائیں جو نعمان رضی اللہ عنہ نے کہی تھیں۔ مزید فرمایا، اب یا تو ذلت کے ساتھ جزیہ یعنی ٹیکس دینا قبول کر لو، ورنہ ہمارا تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اسلام قبول کر کے اپنی نجات کا بندوبست کر لو۔ یزگرد چلایا، اگر صفراء کو قتل کرنے کا عالمی قانون نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، جاؤ چلے جاؤ۔ پھر اپنے ایک غلام کو اشارہ کیا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ اور ان میں سے جو سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے اس کے سر پر رکھ دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور مٹی کا ٹوکرا لایا گیا۔ جناب عاصم بن عمر تمیمی آگے بڑھے، کہنے لگے، ان میں سب سے زیادہ معزز و مکرم میں ہوں۔ یہ کہہ کر مٹی کا ٹوکرا اٹھایا اور محل سے باہر تشریف لے گئے۔ سواری پر بیٹھے، مٹی کا ٹوکرا بھی سواری پر لاد لیا اور لشکر میں واپس آ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بے چینی سے وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ عاصم سیدنا سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امیر لشکر آپ کو مبارک ہو، خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں ان کے ملک کی چابیاں دے دی ہیں، کیونکہ دشمن نے اپنے وطن کی مٹی خود ہی ہمارے سپرد کر دی ہے۔ اس واقعے میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ایک پیشین گوئی بھی فرمائی تھی۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی اس دوران میں ایک سخت چٹان آ گئی۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم کدال مارتے تھے تو وہ پتھر پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے کدال تھامی، بسم اللہ پڑھ کر پہلی کدال ماری تو چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں شام کے سرخ محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹ گیا۔ ارشاد ہوا، اللہ اکبر، مجھے ایران کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں مدائن کے قصر عبیز کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک یمن کی چابیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں صنعاء کے دروازوں کو اپنی آنکھوں سے اس جگہ کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئیاں کب کی تھیں؟ تب کی تھیں جب معیشت کی تنگی کا یہ حال تھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت قریش اور دیگر قبائل کا 10,000 کا لشکر جرار مدینہ کی حدود میں پہنچ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کو پورا ہونے میں کتنے سال لگے؟ سنیے، غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا اور صرف 10 سال بعد یعنی 15 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصر عبیز کو فتح کرنے والی پیش گوئی پوری ہو چکی تھی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ دور مسلمانوں کے سنہرے ایام کا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر عراق چلتے ہیں۔ مدائن دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ کسرا کا سپہ سالار رستم بن فرخ زاد یہاں سے جنوب کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی پہلی منزل بابل اور مدائن کے درمیان کوسا نامی بستی تھی۔ آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک روایت کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کوسا میں پیدا ہوئے تھے۔ رستم کے ساتھ 1,00,000 فوج تھی جو جنگی ساز و سامان سے مکمل لیس تھی۔ فوج کے سالار کو اپنی قوت پر ناز تھا، وہ لڑائی سے پہلے ہی فتح کے نشے میں چور نظر آ رہا تھا۔
رستم بستی میں داخل ہوا تو اس کی وہاں کے ایک عرب باشندے سے ملاقات ہوئی۔ رستم کہنے لگا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، تم اپنا ملک ہمارے حوالے کر دو۔ سن لو، ہمارے عرب بھائی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اسے حاصل کرنے آئے ہیں۔ رستم نے طنزاً جملہ کسا، پھر تو ہم تمہارے ہاتھوں رسوا ہو جائیں گے۔ اس عرب کا جواب سننے کے لائق ہے۔ اس نے کہا، تم لوگ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے رسوا ہوگے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیے ہیں۔ اپنے لشکر کو دیکھ کر کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ تم انسانوں سے نہیں، اپنے مقدر سے جنگ کرنے جا رہے ہو۔ رستم نے چراغ پا ہو کر اس عرب کو قتل کروا دیا۔ رستم کی فوج آگے بڑھی تو برس نام کی ایک بستی سے گزری۔ لشکر نے بستی والوں کا مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کی خواتین سے بدتمیزی اور ظلم و زیادتی کی۔ بستی کے سرکردہ لوگ اپنی شکایت لے کر رستم کے پاس آئے۔ رستم نے اپنی قوم کے معززین سے کہا، بخدا اس عرب نے ٹھیک ہی کہا تھا، ہمیں اپنے ایسے ہی اعمال کی شامت سے رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر اس نے مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی گواہی یوں دی، بخدا دوران جنگ عرب فوجیوں کا ان بستیوں کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ تمہارے سلوک سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا کردار تم لوگوں سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ نے دشمن کے سپہ سالار کا اس دور کے مسلمانوں کے بارے میں تبصرہ سن لیا۔ یاد رکھیے، قومیں اپنے اخلاق و کردار سے پہچانی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے جاسوسی نظام کے تحت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دشمن کی پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ جب دشمن قادسیہ کی حدود میں پہنچا تو انہوں نے عمر بن معد یکرب رضی اللہ عنہ اور طلیحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ عنہ کو 10 افراد کے ساتھ دشمن کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ طلیحہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے لیڈروں میں سے تھے، مگر پھر انہوں نے سچی توبہ کر لی تھی۔ وہ دشمن کے علاقے میں آگے تک نکل گئے اور مکمل رپورٹ تیار کر کے سپہ سالار کو پیش کی۔ رستم اب حیرہ سے چلتا ہوا قادسیہ کے قریبی علاقے میں نہر عتیق کے پاس ٹھہر گیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان نہر حائل تھی۔ ایرانی فوج کے پاس 33 ہاتھی بھی تھے۔ رستم نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ رستم سونے کے تخت پر براجمان تھا، تکیے اور گدے بھی سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے۔ دونوں طرف صورتحال یہ تھی کہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، ہاتھ میں تلوار تھی جو پرانے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، نیزہ کپڑے کے ٹکڑوں سے بندھا ہوا تھا۔ رستم کے خیمے میں بہت قیمتی قالین تھا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کے سموں تلے اسے رونتے ہوئے آگے بڑھے۔ گھوڑے کو 2 گاؤ تکیوں کے کنارے سے باندھ دیا، باگیں دونوں تکیوں کے درمیان چھوڑ دیں، پھر اپنے اونٹ پر بچھائی جانے والی پالان کی چادر اوڑھ لی۔ ایرانی سپاہیوں نے ہتھیار اتارنے کو کہا تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ بلوایا گیا ہوں، اس لیے اپنے ہتھیار نہیں اتار سکتا۔ وہ نیزے کو قالین پر ٹیکتے ہوئے بڑی شان سے آگے بڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قالین میں اپنے نیزے سے سوراخ کرتے رستم کے قریب گئے اور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ نیزہ قالین میں گاڑ دیا اور فرمایا، ہم تمہاری زینت پر نہیں بیٹھیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض سوچ رہے ہوں کہ شاید یہ خدا نخواستہ گنوار اور بدو تھے اور شاہی آداب سے واقف نہ تھے۔ ایسا ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ اپنی مضبوط اعصابی قوت اور دنیاوی شان و شوکت سے بے نیازی کا اظہار کر رہے تھے۔ دشمن کو یہ باور کروا رہے تھے کہ وہ اس کی شان و شوکت دیکھ کر مرعوب ہونے والے نہیں۔ رستم اور حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ رستم نے کہا، تم کس لیے اپنی فوجیں لے کر یہاں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں اللہ نے مبعوث فرمایا ہے تاکہ ہم اس کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کا راستہ دکھائیں، لوگوں کو ادیان باطلہ کے ظلم سے نجات دلا کر انہیں اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لگائیں۔ اس قسم کے سوال و جواب ہوتے رہے۔ وہ اسلام کی اچھائیاں اور خوبیاں رستم کے سامنے بیان کرتے رہے۔
اچانک رستم کہنے لگا، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس جنگ کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیا جائے؟ ربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا ممکن ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ دشمن کو 3 دن کی مہلت دیتے تھے۔ تمہیں بھی 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس موقع پر بھی سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے رستم کو انہی 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسلام قبول کر لو، جزیہ دو، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی 3 دن میں اگر تم لوگ 3 باتوں میں کسی پر بھی تیار نہیں ہوتے تو پھر چوتھے دن لڑائی ہوگی۔ رستم نے سوال کیا، تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ ربیع رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں، ہم تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ سوال و جواب کی اس نشست کے بعد ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ رستم نے ان کے جانے کے بعد ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ربیع رضی اللہ عنہ کی گفتگو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی باتوں کو بے وقت بنانے کی کوشش کی، مگر رستم خاصا سمجھدار کمانڈر تھا۔ کہنے لگا، تم ہلاک ہو جاؤ، میں اس کی سوچ، کلام اور کردار کو دیکھ رہا ہوں۔ عرب لوگ لباس سادہ پہنتے ہیں مگر حسب و نسب کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اگلے روز رستم نے پیغام بھیجا کہ ربیع کو دوبارہ بھیجیں، مجھے مزید کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مگر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے بجائے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے بھی ربیع رضی اللہ عنہ جیسی ہی باتیں کہیں۔ تیسرے روز رستم نے پھر مسلم فوج کے کسی نمائندے کو مذاکرات کے لیے بلوا بھیجا۔ اس مرتبہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے مشہور ثقفی قبیلہ کے سردار مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ طائف کے علاقے سے تعلق رکھنے والے سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ بڑے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عاقل اور دانا بھی تھے۔ یہ عرب کے مانے ہوئے ذہین شخص تھے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی دے دیا گیا ہے، یا آپ میرے چینل ادب اینڈ اسلام کو وزٹ کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ جب رستم کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے گئے تو اس نے حکم دیا کہ خیموں کو خوب سجایا جائے۔ ریشم اور کم خواب کی چادریں، بیش قیمت پردے، قالین، زرق برق لباس میں ملبوس خادم، نوکر چاکر، جن سے ہماری شان و شوکت ظاہر ہوتی ہو، تیار رکھے جائیں۔ دوسری جانب سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کی جانب دیکھیے، یہ صحابی رسول ہیں، جسم پر جو کپڑے ہیں ان کو پیوند لگے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے مگر اس کے لیے نیام بھی موجود نہیں بلکہ اس پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو دربان نے روک لیا، یہ معمولی سا لباس، اس میں تو پیوند لگے ہوئے ہیں، اگر آپ قائد سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر نیا لباس پہن کر جائیں۔ دربان نے نیا لباس پیش کیا اور کہا، یہ تلوار میرے پاس رکھ جائیں۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، جس حالت میں تمہارے پاس آیا ہوں اسی حال میں تمہارے کمانڈر سے بھی ملاقات کروں گا۔ اگر تم لوگ یہ ملاقات نہیں چاہتے تو میں واپس اپنے کیمپ میں چلا جاتا ہوں۔ رستم نے کہا، جس طرح آنا چاہتا ہے آنے دو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کی نوک ان قالینوں میں چبھوتے ہوئے نہایت بے پرواہی کے انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ رستم کے تخت پر جا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ درباریوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں، کتنا غیر مہذب ہے، جاہل عرب ہوتے ہی ایسے ہیں۔ آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے رستم کی طرف دیکھا، درباریوں سے مخاطب ہوئے، اے عجم کے لوگو، ہم تمہارے بارے میں بہت غلط فہمی کا شکار تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ تم نہایت ذہین، ہوشیار اور گہری سوچ اور فکر کے مالک لوگ ہو، مگر آج تمہارے پاس آ کر اندازہ ہوا کہ تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ تمہیں اپنے امراء کی غلامی پسند ہے، جبکہ ہمارے ہاں امیر اور رعیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا امیر تو سب سے بڑھ کر مصروف اور مسلسل کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں حکمرانی ایک اضافی بوجھ اور ذمہ داری ہے، اس میں عیش و آرام اور خوشی والی کوئی بات نہیں۔
رستم کے لیے یہ انداز، یہ بے خوفی بڑی عجیب تھی۔ اسے آج تک صرف ان عربوں سے ملاقات کا تجربہ تھا جو اس کے ماتحت حکام کے طور پر مختلف بستیوں پر حکومت کرتے چلے آ رہے تھے۔ کسریٰ کے پاس عربوں کا بادشاہ نعمان بن منظر لخمی آیا تھا تو اس نے غلے اور اناج کی طلب کی تھی۔ چنانچہ رستم کا تصور یہی تھا کہ یہ عرب بھوکے اور کمزور ہیں، ان کو تھوڑی سی دولت اور معمولی سا لالچ دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ رستم مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، ہمیں تمہاری مالی حالت کا خوب اندازہ ہے، تمہارا ملک دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے ہے، تم مفلس اور کلاش ہو، تمہارا لباس اور تمہاری حیثیت اس کا واضح ثبوت ہے، مگر میں تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے تمہارے ہر نوجوان کو غلہ، گندم اور کھجور وافر مقدار میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تمہارے ہر ساتھی کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر سامان ملے گا، اور یہ تم نے جو ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت کی ہے اس کے لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جوابی تقریر کی، اے بادشاہ، تم نے ہمارے فقر اور ہماری حالت زار کا جو تذکرہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ بلا شبہ ہم فقیر ترین قوم تھے، بھوک لگتی تو جو ملتا وہ کھا لیتے، ہم جہالت اور گمراہی میں تھے، اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیتے کہ ان کا مال ہڑپ کر سکیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنا احسان فرمایا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے سیدھی راہ اور خیر کے دروازوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، چنانچہ ہمارے دلوں میں نفرتوں کی جگہ محبتوں کے چشمے ابلنے لگے۔ رستم نے حقارت بری نظروں سے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کی طرف دیکھا اور کہا، اس پر بھروسہ کرتے ہو؟ اس پر تو نیام تک موجود نہیں۔ پھر درباری کو اشارہ کیا، خوبصورت مرس سے تلوار پیش کی اور کہا، اپنی تلوار پھینک کر یہ عمدہ تلوار لے لو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حقارت بری نظروں سے رستم کی طرف دیکھا، اپنی تلوار کو زور سے گھمایا، یہ بجلی کی طرح کوند گئی۔ انہوں نے ایرانی تلوار پر زور سے اپنی تلوار کو اس طرح مارا کہ وہ تلوار دو ٹکڑے ہو گئی۔ رستم اور اس کے درباری سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کی فن تلوار زنی میں مہارت پر ہکا بکا رہ گئے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اب رستم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے پاس صرف 3 راستے ہیں، اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دو، یا پھر اپنے اور ہمارے درمیان فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رستم نے جزیہ کا نام سنا، ناک بھوں چڑھائی، اپنے درباریوں کو دیکھا، پھر نخوت بھری نظروں سے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے جس گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، مگر سنو، کل کے دن، ہاں کل، میں تم سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس تشریف لا چکے ہیں، دشمن کے دل میں اپنا رعب جما کر آئے ہیں۔ رستم نے اپنے خاص افراد کو بلوا لیا، ان سے مشورہ ہو رہا ہے، اس ملاقات پر تبصرہ جاری ہے۔ وہ حیران و پریشان ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ پہلے 2 نمائندے آئے، انہوں نے بڑی دلیری سے سر چڑھ کر گفتگو کی اور چند باتوں کا اختیار دے کر چل دیے۔ اب یہ شخص آتا ہے تو ویسی ہی گفتگو کرتا ہے۔ یہ لوگ ایک نہج پر، ایک ہی منشور پر چلنے والے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ سچے ہیں یا جھوٹے، مگر ایک بات ضرور ماننا ہوگی کہ یہ لوگ بے حد دلیر اور بہادر ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ان لوگوں کی یہی سیرت رہی، یہ لوگ اپنے آپ کو داغدار ہونے سے بچاتے رہے، تو ان میں کبھی اختلاف پیدا نہ ہوگا۔ ایسے متحد لوگوں کو اپنے ارادوں کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ رستم یہ تبصرہ کر رہا ہے اور درباریوں میں ہلچل مچ رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہے ہیں، حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہاں شور مچ جاتا ہے۔ اس مارکے میں ایرانی فوج کی تعداد 2 لاکھ سے زائد تھی، ان میں 60,000 گھڑ سوار، 60,000 پیدل اور 80,000 ان کے خدمت گزار یا ریزرو فوجی تھے۔ بعض مورخین نے کل تعداد 2,40,000 لکھی ہے۔ یہ فوج بہترین اسلحہ سے لیس تھی۔ اس جنگ میں ایرانی لشکر 18 ہاتھی بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اس کا سپہ سالار رستم بن فرخزاد تھا۔
جنگی اور سیاسی لحاظ سے اس جرنیل کو ایران میں خاص شہرت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ ہرمزان، جالینوس، بہمن جادویہ سمیت کئی بہادر سالار ایرانی دستوں کی کمان کر رہے تھے۔ اب ذرا مسلمانوں کی قوت کو دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 32,000 تھی۔ اس کے علاوہ شام سے ان کی مدد کے لیے 6,000 مزید مجاہدین شامل ہوتے ہیں، گویا کل تعداد 38,000 بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ 13 شعبان 15 ہجری بمطابق 20 ستمبر سن 636 کو شروع ہونے والا یہ مارکہ 4 دن تک برپا رہتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان ایک نہر تھی جسے نہر عتیق کہا جاتا تھا۔ ایرانی اس نہر کو پار کر چکے تھے۔ انہوں نے ہاتھیوں پر بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے، ہر ہاتھی پر کچھ فوجی بھی بیٹھے تھے۔ نہر عتیق پر ایک پل پہلے سے موجود تھا جس کے ذریعے نہر پار کی گئی۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ قائد لشکر اسلامی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ارک النساء کی بیماری میں مبتلا تھے، جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ وہ گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے تھے، بلکہ بیماری کی شدت کا عالم یہ تھا کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ قادسیہ کے میدان کے ایک طرف قدیس نامی قدیم قصر کی چھت پر ان کے لیے تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ اس کا سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میدان جنگ ان کے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنا نائب ایک نوجوان سپاہی خالد بن ارفتہ کو مقرر فرمایا جو ان سے ہدایات لے کر لشکر تک پہنچا رہا تھا۔ رستم نے سواروں کا ایک دستہ پل کی نگرانی پر مقرر کیا تاکہ مسلمان اسے عبور کر کے پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ ایرانی فوج اب حملے کے لیے تیار تھی۔ مجاہدین اسلام نے بھی دشمن کے ساتھ مقابلے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے صبح سویرے لشکر کو ترتیب دیا، مختلف امراء کا تقرر فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کی روشنی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پورے لشکر کا عمومی لیڈر مقرر کیا گیا۔ لشکر میں شامل حفاظ قرآن اور قرائے کرام کو حکم دیا گیا کہ وہ سورۃ الانفال کی تلاوت شروع کریں۔ ان کی خوبصورت تلاوت سے فوجیوں کے حوصلے بلند اور ولولے بیدار ہو گئے۔ تمام وقت اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ ادھر نماز ظہر کا وقت ہوا۔ مجاہدین نے فوراً صفیں باندھ لیں، کچھ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ادھر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ مجاہدین کو ہدایت دے رہے ہیں کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ میں 3 تکبیریں کہوں گا، جب چوتھی تکبیر کہوں تو دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تو ضرور تھے، مگر وہ ایک آزمودہ قائد کے طور پر لشکر پر پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ نہایت بہادر اور جواں مرد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، 10 مبشرہ میں سے ایک تھے۔ مسلمان جہاں بھی اور جس جگہ بھی ہو، اس کے لیے نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ وہ میدان جنگ میں بھی اذان اور نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب رستم نجف کے علاقے میں اترا تو اس نے اپنا ایک جاسوس اسلامی لشکر میں بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان ہر نماز کے وقت مسواک کرتے ہیں، وضو کر کے با جماعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے مورچوں پر واپس چلے جاتے ہیں۔ جاسوس نے رستم کو مکمل رپورٹ دی۔ رستم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ جاسوس کہنے لگا، میں نے جو تھوڑا سا وقت ان کے درمیان گزارا ہے اس میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کچھ زیادہ نہیں کھاتے، بس میں نے ان کے پاس چھوٹی موٹی ٹہنیاں ضرور دیکھی ہیں جنہیں یہ صبح و شام چوستے ہیں۔ قادسیہ کے میدان میں جب بھی مؤذن اذان کہتا تو رستم کو اس سے بڑی بکھلاہٹ اور پریشانی ہوتی۔ جیسے ہی فجر کی اذان سنائی دی، تمام لشکر نماز کی تیاریوں میں لگ گیا۔ رستم نے دیکھا تو اس نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ فوجیوں کے سوال پر اس نے کہا، تمہارے دشمن کے لشکر میں تو جنگ شروع کرنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ جاسوس نے اسے بتایا، یہ تو نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ رستم نے فارسی میں جاسوس سے کہا، میرے کان میں صبح کے وقت ان کے خلیفہ عمر کی آواز آئی تھی۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو اذان سن کر اس نے کہا، عمر نے میرے جگر کو چھلنی کر دیا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ طبری میں ہے۔
سیدنا عمر کا نام اس نے اس لیے لیا کہ امت اسلامیہ کے سربراہ وہی تھے اور مؤذن گویا انہی کا نمائندہ تھا۔ اس کے بعد مارکا کا پہلا دن آتا ہے جسے یوم ارماس کہتے ہیں۔ حسب پروگرام سیدنا اسعد رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کا خاص قاری سورۃ الانفال کی تیاری کر رہا تھا۔ مجاہدین نے بھی زور سے اللہ اکبر کہا۔ اس نعرے کی آواز لشکر کے ایک سرے سے شروع ہوئی اور دوسرے تک جا پہنچی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے پہلی تکبیر کہی تو فوجی جنگ کے لیے تیار ہو گئے، دوسری تکبیر کہی تو انہوں نے ہتھیار پہن لیے، تیسری تکبیر پر گھڑ سوار حملے کے لیے تیار ہو گئے، چوتھی تکبیر ہوئی تو جنگ شروع ہو گئی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، دیکھیے وہ کیا شخصیات تھیں جن کے نعرے میں، جن کی تکبیر میں اتنا اثر اور جوش تھا، اتنی قوت تھی کہ دشمن کے دل دہل جاتے تھے۔ مجاہدین انفرادی مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ادھر دشمن کے کچھ نوجوان بھی میدان میں آتے ہیں، نیزوں اور تلواروں سے مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا قوت اور طاقت تھی عمر بن معد یکرب اور طلحہ اسدی رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں۔ عرب کے یہ مانے ہوئے بہادر اپنے مقابلے پر آنے والے فوجیوں میں سے کچھ کو طے کرتے ہیں اور کچھ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ انفرادی جنگ کا یہ مرحلہ مسلمان واضح برتری سے جیت جاتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ کی دلچسپی کے لیے عرض ہے کہ عمر بن معد یکرب رضی اللہ عنہ نہایت لمبے قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ انفرادی جنگ کا انہیں خوب تجربہ تھا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انفرادی مقابلے میں جو جماعت جیت جائے اس کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ مزید دلیر ہو جاتی ہے۔ رستم نے دیکھا کہ انفرادی مقابلوں میں مسلمانوں کو برتری حاصل ہو رہی ہے تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ فوری طور پر اجتماعی حملہ کیا جائے۔ ایرانی فوج کا پہلا دستہ 13 ہاتھیوں اور 4000 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے قبیلہ بجیلہ اور ان کے جانبی لشکر پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے لشکر میں ہاتھیوں کی موجودگی ایک نئی بات تھی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قبیلہ بجیلہ کے لوگ مشکل میں ہیں تو فوراً طلحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ دونوں جانب سے گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں نے پوری قوت سے دشمن کے حملے کو روک دیا، مگر ہاتھی مسلمان فوج کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران میں دشمن کا ایک کڑیل جوان بلند آواز سے طلحہ رضی اللہ عنہ کو للکارتا ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ بجلی کی طرح اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ ہاتھیوں نے مسلمانوں کی طرف بڑھنا اور انہیں نقصان پہنچانا شروع کیا تو دشمن نے مزید زور سے ان کو ہانکنا شروع کر دیا۔ ہاتھیوں کا رخ بنو اسد کی طرف تھا۔ ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چوتھی تکبیر بلند کرتے ہیں اور اسلامی لشکر متحد ہو کر دشمن کی طرف بڑھتا ہے۔ دشمن کے ہاتھی دائیں اور بائیں سے مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ سالار اعظم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بنو تمیم کے سردار عاصم بن عمر کو پیغام بھجواتے ہیں، کیا تم لوگ اونٹوں اور گھوڑوں والے نہیں ہو؟ ان ہاتھیوں کا کچھ علاج کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ماہر تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں کے سواروں کو تیروں سے نشانہ بنائیں۔ بنو تمیم کے نوجوانوں سے کہا کہ ہاتھیوں کی پچھلی جانب سے آگے بڑھو اور ان کے مضبوط رسے کاٹ ڈالو، اس سے ہاتھیوں پر موجود صندوق اور تابوت نیچے گر پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے سواروں کو نشانہ بناؤ۔ لڑائی کا زور بنو اسد کے گرد تھا۔ عاصم تمیمی نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں کا میمنہ یعنی لشکر کا دایاں حصہ اور میسرہ یعنی بایاں حصہ بکھر گئے ہیں۔ مسلم نوجوان دشمن کے ہاتھیوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہاتھیوں کی چنگھاڑ بڑھنے لگی۔ ان کے محاوتوں یعنی فیل بانوں کو نیزوں سے زخمی کر کے گرایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی فیل بان نیچے گرتے ہیں، دشمن کا دباؤ آہستہ آہستہ بنو اسد سے ہٹتا جا رہا ہے۔ اب دونوں طرف کے جنگجو پھر سے آمنے سامنے آ کر لڑ رہے ہیں اور پھر اللہ کے شیر دشمن کو جلد ہی ان کی کمین گاہوں کی طرف دھکیلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد شروع ہونے والی لڑائی غروب آفتاب تک جاری رہتی ہے۔
شام کے اندھیرے میں بھی کچھ نہ کچھ اور کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی ہے۔ آج کا دن بنو اسد کے لیے بڑا اہم تھا۔ بنو تمیم نے اپنے کمانڈر عاصم بن عمر کی قیادت میں بڑی خوبصورت جنگ لڑی ہے۔ بنو اسد کو دشمن کے نرغے سے بچانے میں طلیہ بن خویلد رضی اللہ عنہ کا کردار بڑا زبردست رہا۔ یہ مجاہد خود بھی بنو اسد سے تھا۔ اس نے دوران جنگ اپنی قوم اور قبیلے کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، میری قوم، تم بنو اسد ہو۔ تمہیں اسد اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم شیر جیسی بہادری کے جوہر دکھاتے ہو۔ اٹھو، ہمت کرو، اپنی طاقت بحال کرو اور دشمن کو دبوچ لو۔ دشمن پر زوردار وار کرو۔ ہاں، دیکھنا بھاگنے کا خیال نہ آنے پائے۔ اپنے دشمن پر شیروں کی طرح جست لگاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کا نام لو اور دشمن پر بھرپور یلغار کر دو۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، جنگ کا میدان ہے اور سجیلے نوجوان اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کمانڈر کی تقریر ان میں بہادری اور شجاعت کی روح پھونک رہی ہے۔ طلیہ رضی اللہ عنہ خود بھی بہت بہادر اور شجاع ہیں۔ بنو اسد اور بنو تمیم نے مل کر آج کا مارکا مار لیا ہے، مگر اس کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ قادسیہ کی جنگ کے پہلے روز کو یوم ارماس کہا جاتا ہے۔ ارماس کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں گڈ مڈ ہو جانا، کیونکہ اس دن دونوں طرف بڑی تعداد میں فوجیں تھیں، اس لیے یہ کہنا مشکل تھا کہ کون جیتے گا۔ فتح و شکست کا معاملہ اس دن گڈ مڈ ہو گیا تھا، لہٰذا اس دن کو یوم ارماس کا نام دیا گیا۔ عام طور پر مسلمانوں نے جو جنگیں لڑیں ان میں فتح و شکست کا ایک ہی روز میں فیصلہ ہو جاتا تھا، مگر اس جنگ نے ایسا طول کھینچا کہ غروب آفتاب تک کوئی نتیجہ نہ نکلا، بلکہ یہ اگلے 3 دن تک جاری رہی۔ پہلے روز مسلمانوں کے 500 فوجی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے۔ ان میں 400 سے کچھ زیادہ شہداء قبیلہ بنو اسد ہی سے تعلق رکھتے تھے، مگر دوسری طرف ایرانیوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس روز ان کے 2000 فوجی واصل جہنم ہوئے، جبکہ ان کے زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ رات چھا گئی تو دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپوں کی طرف لوٹ گئیں اور آرام کرنے لگیں۔ رات کو کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس رات کو لیلۃ الہداۃ یعنی پرسکون رات کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء اور زخمیوں کو عزیب الحجانات میں منتقل کیا، جو مسلم فوج کے عقب میں میدان جنگ سے قریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہاں مسلم خواتین ان کے انتظار میں تھیں۔ مسلم فوجی چونکہ پچھلے کئی ماہ سے اس جنگی مہم میں شامل تھے، اس لیے وہ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ یہی محترم خواتین اس میڈیکل کیمپ کو چلا رہی تھیں۔ زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کا کام تو یہ خواتین کر ہی رہی تھیں، مگر اس جنگ میں ایک اور سخت ترین کام کی ذمہ داری بھی انہی کے نازک کندھوں پر آ پڑی تھی۔ سنگلاخ زمین کو کدالوں سے کھود کر ان میں شہداء کو دفن کرنا بلا شبہ جان جوکھوں کا کام تھا، مگر اسلام کی بیٹیاں تاریخ کے صفحات پر یہ سنہری کارنامے بھی ثبت کر رہی تھیں۔ شہداء کو دفن کرتے وقت انہیں کئی دفعہ اپنے شوہر، بھائی یا بیٹے کی تدفین بھی کرنا پڑتی، مگر پہاڑوں سے بلند حوصلہ اور اللہ پر مضبوط ایمان انہیں ہر محنت و مشقت برداشت کرنے کی قوت فراہم کرتا رہا، اور یہ پیکر تسلیم و رضا بن کر اپنی ڈیوٹی ادا کرتی رہیں۔ خواتین کے اس کیمپ کے انچارج حبیب بن جریر انصاری تھے۔ انہیں چونکہ مرہم پٹی اور زخمیوں کے علاج میں خاصی مہارت حاصل تھی، اس لیے اس مشن کا انچارج انہی کو بنایا گیا۔ اس روز مردوں کے علاوہ خواتین نے بھی لشکر اسلامی کے حوصلے بڑھانے میں زبردست کردار ادا کیا۔ آئیے ان کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے سیدہ خنسا کا نام نہ سنا ہو۔ بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون مومن عورتوں کے لیے ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ یہ عرب کی مشہور ترین شاعرہ بھی تھیں، بہت بہادر اور جری تھیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا کا نام تماظر بنت عمر تھا۔ خنسا ان کا لقب ہے جو ناک کی لمبی ہڈیوں کے باعث انہیں دیا گیا۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں ہی سجیلے جوان، شہسوار، طاقتور، بہادر اور اسلام کی عظمت پر جان قربان کرنے والے تھے۔ سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹوں کو وہیں اپنے خیمے میں بلوا لیا
اور پھر ان کو نصیحت فرماتے ہوئے جو الفاظ کہے وہ سننے کے لائق ہیں۔ اپنے شاہکار خطاب میں سیدہ نے فرمایا، میرے بچوں، تم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے ہو، کسی نے تمہیں جبری طور پر اس دین میں داخل نہیں کیا۔ اب تم پر اس دین کی حفاظت فرض ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا جو اجر و ثواب ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، دشمن کی طرف آگے بڑھو، جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں تو ان شعلوں میں کود پڑو۔ سیدہ نے ان کو لمبی چوڑی نصیحتیں کی تھیں۔ وہ کتنی عظیم ماں تھی جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں تیار کر کے جہاد کے لیے بھیج رہی تھی۔ اور پھر سیدہ کے چاروں بیٹوں نے اپنی والدہ کی نصیحت پر من و عن عمل کیا اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، تاریخ کے صفحات نے اس ماں کے الفاظ بھی اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں جس کا تعلق نخع نامی یمنی قبیلے سے تھا۔ اس نے کہا تھا، اللہ کی قسم، تم سب ایک باپ اور ایک ماں کے بیٹے ہو۔ میں نے کبھی تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ کہیں تمہارے ننیال کو رسوا کیا۔ اٹھو، جلدی کرو اور دشمن سے ٹکرانے والے اولین دستے میں شامل ہو جاؤ۔ اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر جلد از جلد واپس آ جاؤ۔ ماں کے یہ الفاظ اور تاکید سنی تو چاروں بیٹے بیک آواز بولے، اچھا امی جان، ہمارے لیے دعا ضرور کرنا۔ اور پھر آنن فانن ایسے بھاگے کہ جلد ہی ماں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ضعیف العمر ماں اپنے رب سے اپنے بیٹوں کی کامیابی اور کامرانی کی دعا مانگ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے چاروں بیٹوں نے دشمن کے خوب دانت کھٹے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ کسی کو کوئی زخم تک نہ آیا۔ اس کے بعد جنگ کا دوسرا دن شروع ہوتا ہے جسے یوم اغواس کہتے ہیں۔ اس کو اغواس کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس روز مسلمانوں کو شام سے غوث یعنی مدد پہنچی تھی، جہاں ایک ماہ پہلے رومیوں نے جنگ یرموک میں فیصلہ کن شکست کھائی تھی۔ قادسیہ میں اہل اسلام کے ساتھ شامی لشکر آ ملا جو بنو تمیم کے لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ بہت جنگجو اور بہادر قوم تھی۔ اس لشکر میں 6000 مجاہدین شامل تھے۔ ان کی قیادت مشہور اسلامی جرنیل قعقاع بن عمرو کر رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام کے گورنر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ بنو تمیم کا ایک لشکر قادسیہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھجوا دیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور بنو تمیم کے یہ سجیلے جوان محاذ عراق کی اسلامی فوج کا حصہ بن گئے۔ جنگ کا یہ دوسرا دن بھی مسلمانوں کے لیے کامیابیاں اور خوشخبریاں لے کر آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جنگی صلاحیت اور فن سپہ گری کے اعتبار سے عربوں کو دیگر اقوام پر برتری حاصل تھی۔ شمشیر زنی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور معاشرے میں کسی شخص کی حیثیت اس کی جنگی اور شعری صلاحیت کے مطابق ہی متعین کی جاتی تھی۔ عربوں کو جنگ لڑنے کا طریقہ اور سلیقہ خوب آتا تھا۔ انفرادی جنگ ہو یا عام ہجوم، عرب جنگ کے تمام مراحل میں عمدہ مہارت رکھتے تھے۔ اسلامی جرنیل قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس لشکر میں قعقاع جیسے افراد ہوں وہ شکست نہیں کھا سکتا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام سے جو لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے قادسیہ روانہ فرمایا تھا، اس کی قیادت ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ ہاشم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ کمانڈر ہاشم رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کے اگلے حصے کی قیادت قعقاع کے سپرد کی، جس کی تعداد 1000 تھی۔ اب ذرا دیکھیے کہ قعقاع اپنے گروپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہونے کی کیسی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصہ میں 100 مجاہد تھے۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کو مزید 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس طرح 1000 مجاہدین کے 100 جنگی دستے بن گئے۔ حکم ہوا کہ وقفہ وقفہ سے ایک ایک ٹولی مسلمانوں کے لشکر میں نعرے بلند کرتی ہوئی شامل ہوتی جائے۔ 10 افراد پر مشتمل مجاہدین جب نعرے بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتے تو لشکر کے مجاہدین بھی نعرے بلند کر کے ان کا استقبال کرتے۔ ابھی وہ لشکر میں پوری طرح ضم نہیں ہو پاتے تھے
کہ دوسرا دستہ نعرے لگاتا پہنچ جاتا۔ اس طرح آہستہ آہستہ مجاہدین لشکر میں ضم ہوتے چلے گئے اور ان کے حوصلے بڑھتے چلے گئے۔ اگر غور کیا جائے تو 30,000 کے لشکر میں 1,000 افراد کی شمولیت کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر کاکا کے حسن تدبر سے اسلامی لشکر کو یوں محسوس ہوا جیسے بہت زیادہ کمک آئی ہے۔ جب شامی لشکر کے مزید 5,000 فوجی بھی ان سے آن ملے تو لشکر اسلامی کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ کاکا بہت بڑے خطیب بھی تھے۔ لیجئے اب وہ لشکر سے مخاطب ہیں: لوگو میرے گرد جمع ہو جاؤ، جس طرح میں لڑائی کرتا ہوں اسی طرح تم بھی کرو۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ ایک بہادر کمانڈر کی طرح دشمن کی طرف بڑھے اور بلند آواز سے پکارا: کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ ان کے مقابلے کے لیے دشمن کا نامور بہادر بہمن جادویہ نکلتا ہے۔ کاکا اس سے پوچھ رہے ہیں: کون ہو تم؟ جواب ملتا ہے: میں بہمن ہوں۔ اچھا، تو وہ بہمن جس نے مسلمانوں کو مختلف مارکوں میں نقصان پہنچایا تھا اور کئی ایک نامور شخصیات کو شہید کیا تھا۔ انہیں وہ شہداء یاد آ گئے۔ بلند آواز سے کہنے لگے: آج بدلے چکانے کا دن آ گیا ہے۔ بہمن بھی بڑا بہادر تھا، مگر کاکا کی بات سن کر اس کا دل دہل گیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کاکا کے بارے میں فرمایا تھا اس کی کچھ اور تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ کاکا کو یوں خراج تحسین پیش کیا تھا: کسی لشکر میں کاکا کی آواز 1,000 آدمیوں پر بھاری ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دشمن پر رعب طاری کر دیا۔ دونوں بہادروں میں مقابلہ ہوتا ہے تو کاکا آنن فانن اپنے مقابل کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ بہمن 20,000 فوجیوں کا کمانڈر تھا۔ اس کے قتل سے ایرانیوں میں بددلی پھیل گئی، ان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور مسلمانوں کا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ کاکا نے اپنی بھاری اور بلند آواز سے پھر پکارا: کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ ایرانیوں کی طرف سے ان کے دو بہادر برزان اور بندوان آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر کاکا کے ساتھ نامور بہادر حارث بن زبیان بھی آگے بڑھتے ہیں۔ بس یہ چند ہی منٹ کی بات تھی، برزان کاکا کے ہاتھوں اور بندوان حارث کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ سیرت نگاروں کے مطابق اس موقع پر ایرانیوں کے دو اور بہادر جنگجو بھی اسی طرح انفرادی جنگ میں مارے گئے۔ دشمن کے 4-5 نامور کمانڈر واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایرانیوں نے نئی چال چلی، اپنے لشکر کو نئے سرے سے ترتیب دیا اور مسلمانوں پر اکٹھے ہو کر چڑھ دوڑے۔ ادھر مسلمان بھی دشمن کی چالوں سے باخبر تھے، وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھے۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ کاکا مجاہدین کو بلند آواز سے ہدایات دے رہے ہیں: اپنے دشمن کو تلوار سے زیر کرو، یہ لوگ تلواروں کے ذریعے جلد ہلاک ہوں گے۔ مسلمان مجاہدین اپنے کمانڈر کے اس پیغام کو دیگر مجاہدین تک پہنچا رہے ہیں۔ بلا شبہ عربوں کو تلوار چلانے کا فن خوب آتا تھا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایرانی اس سے ناواقف تھے، مگر جب ہم عربوں کے ماضی میں ہونے والے میلوں کی داستانیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عرب زمانہ قدیم ہی سے تلواروں کے ساتھ کھیلتے چلے آئے تھے۔ ہم قادسیہ کے میدان میں ہیں اور تصور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مجاہد مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں، تلواریں ٹکرا رہی ہیں، یہ دشمن کو قتل بھی کر رہے ہیں اور شہید ہو بھی رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوا چاہتا ہے، مگر دونوں جانب سے تلواریں اس زور و شور سے چل رہی ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، مورخین نے کاکا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس روز انہوں نے دشمن پر 30 حملے کیے اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ دشمن کا کوئی دستہ جب بھی مقابلے کے لیے نکلتا تو یہ بجلی کی طرح اس پر لپکتے اور کامیاب واپس آتے۔ انہوں نے اپنی اس کارکردگی کا اظہار اپنے ایک شعر میں بھی کیا ہے۔ وہ اس مارکے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں مسلسل حملوں سے دشمن پر گھبراہٹ طاری کر دیتا ہوں، میں نیزوں اور تلواروں سے درست اور مسلسل نشانے لگاتا ہوں۔ اس روز آخری شخص جسے کاکا نے واصل جہنم کیا، اس کا نام بزرگ مہر ہمدانی تھا۔ رات گئے تک مارکا جاری رہا، مگر کسی بھی لشکر کو فیصلہ کن کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے اور ہر پہلو پر غور کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے ہر مرحلے کے لیے پورا اسٹریٹجک پلان بنایا ہوا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لشکر اسلامی کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک کی فراہمی مسلسل جاری تھی۔ ان کے لیے مناسب خوراک اور اسلحے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ وہ تمام وسائل استعمال کیے جا رہے تھے جن کے ذریعے فوجیوں کا حوصلہ بلند رہے اور وہ بھی میدان جنگ میں شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائیں۔ مختلف جنگی دستوں کی مناسب پوزیشنوں پر تعیناتی اور پھر حسب موقع ان پوزیشنوں کو تبدیل کرنا کمانڈر ان چیف کی ذمہ داری تھی، جو ہمہ وقت میدان جنگ کے ایک ایک کونے پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے لشکر کے بارے میں مکمل معلومات کے حامل تھے بلکہ اپنے جاسوسی نیٹ ورک کے ذریعے دشمن کی جنگی استعداد اور نقل و حرکت کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات رکھتے تھے۔ شہداء کی لاشوں اور زخمیوں کو میدان جنگ کے عقبی حصے میں قائم کردہ عارضی میڈیکل کیمپ میں بھجوایا جا رہا تھا۔ وہاں شہداء کی تدفین کا بندوبست بھی تھا، زخمیوں کا علاج بھی کیا جا رہا تھا، ان کے قیام و طعام کا بندوبست بھی اسی کیمپ میں تھا۔ پورا دن گھمسان کی جنگ جاری رہتی ہے اور سارے دن کی لڑائی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ سارا دن تسلسل سے لڑائی کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا، مگر عالی ہمت مجاہدین کا حوصلہ جوان ہے۔ وہ کیسے جوان ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایرانیوں کا ایک بہادر جنگجو مسلم فوج کے ایک قبیلہ بکر بن وائل کی صفوں کے قریب آتا ہے۔ اس نے مقابلے کا چیلنج دیا ہے۔ وہ بلند آواز سے پکار رہا ہے، مسلمانوں، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ ایرانی کے مقابلے کے لیے البا بن حجش اجلی نکلتے ہیں۔ دونوں ہی بڑے بہادر ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا تو البا نے ایرانی کے سینے پر وار کیا، اس کا پھیپھڑا پھٹ جاتا ہے۔ اب ایرانی جنگجو آگے بڑھتا ہے اور البا کے پیٹ پر وار کرتا ہے، ان کی انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں، دونوں زمین پر گر گئے ہیں۔ ایرانی فوراً ہلاک ہو جاتا ہے، مگر البا کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنتیں پیٹ میں رکھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک مجاہد پاس سے گزرتا ہے تو البا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کے بندے، میرے پیٹ کے معاملے میں ذرا میری مدد کرنا۔ اس نے ان کی انتڑیاں ان کے پیٹ میں رکھ دیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، شجاعت اس کا نام ہے کہ البا نے اپنے پیٹ کو دونوں طرف سے دبوچا اور اسی حالت میں دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ سبحان اللہ، وہ کیا منظر ہوگا! رب تعالیٰ کا ایک مجاہد بندہ نہایت زخمی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دشمن کی صفوں کی جانب گھسیٹ رہا ہے۔ صرف 25 سے 30 میٹر کا فاصلہ طے ہوتا ہے کہ وہ گرتے ہیں اور جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ مورخین نے ان کے آخری الفاظ نوٹ کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک ماہر شمشیر زن ہوں، اس مہارت کے عوض اپنے رب سے ثواب کا امیدوار ہوں۔ قادسیہ کے دوسرے دن بہادری اور شجاعت کا ایک اور نادر المثال واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ہماری قوم کے نوجوانوں کو ان سنہرے ایام کا غور سے جائزہ لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی قوت اور طاقت تھے، ہمارے سلف صالحین کتنے جری اور بہادر تھے۔ اس کے بعد ایک اور ایرانی بہادر میدان میں آ کر اعلان کر رہا ہے، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ یہ آواز سن کر عارف بن عالم اکیلی اس کے مقابلے کو نکلتے ہیں۔ وہ اسے چند ہی منٹ میں قتل کر دیتے ہیں۔ دشمن کا ایک اور جنگجو آتا ہے، عارف اسے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ادھر دشمن کا ایک دستہ آگے بڑھتا ہے اور انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ وہ لوگ عارف کو زمین پر گرا دیتے ہیں، ان کی تلوار نیچے گر جاتی ہے، دشمن تلوار پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس حال میں کہ وہ نہتے ہیں، دشمن کی ایک بڑی تعداد ان کے چاروں طرف ہے، مگر انہوں نے اپنے اوسان بحال رکھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نازک ترین گھڑی میں انہوں نے کیا کیا؟ مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور دشمن کی آنکھوں میں جھونک دی۔ دشمن آنکھیں ملتا رہ گیا اور یہ اطمینان سے اپنے لشکر میں پہنچ گئے۔ آئیے اب سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا کے چاروں بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ خنسا کا تعلق بنو سلیم سے تھا۔
ان کے 4 بیٹے تھے جن کو انہوں نے بڑی محبت سے میدان جنگ میں بھیجا تھا۔ یہ چاروں بہادر نوجوان دشمن کے مقابلے میں گئے تو ہر ایک نے جوش اور ولولہ پیدا کرنے والے اشعار پڑھے اور بڑھ چڑھ کر دشمن پر حملے کیے۔ ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا، بھائیو، تمہیں یاد ہے کہ تمہاری سب سے بڑی خیر خواہ بوڑھی والدہ نے گزشتہ رات جو نصیحت کی تھی وہ بڑی واضح تھی، اب تم جنگ میں کود پڑو۔ یہ کہا اور دشمن سے جا ٹکرایا۔ تھوڑی دیر میں یہ شہید ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے بھائی نے بھی اشعار پڑھے اور جنگ میں کود گئے۔ یہ دونوں بھی یکے بعد دیگرے مقام شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ چوتھا بھائی مارکہ کارزار میں گھسنے سے پہلے جو اشعار کہہ رہا ہے ان کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: میرا خنسا، اخرم اور اپنے روشن پیشانی والے جد امجد عمر سے کوئی تعلق نہ ہوگا اگر میں عجمی لشکر میں گھس نہ جاؤں، اپنے بھاری بھرکم کان کٹے ہولناک گھوڑے پر پیش قدمی نہ کروں، یا تو مجھے کامیابی اور غنیمت حاصل ہوگی یا پھر اس مبارک راستے میں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے چوتھا بھائی بھی اللہ کی راہ میں کٹ جاتا ہے۔ چاروں بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی والدہ خنسا رضی اللہ عنہا کو خبر ملتی ہے تو وہ جزا و فضا رونا پیٹنا نہیں کرتی بلکہ یہ کہہ رہی ہیں، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان شہید بیٹوں کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، ہماری ملاقات وہاں ہوگی۔ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جنگ کے پہلے دن ہاتھیوں نے مسلمانوں کو خاصا نقصان پہنچایا تھا، اس لیے کاکا نے دوسرے روز اپنے چچا زاد بھائیوں کو ساتھ لیا اور دشمن کے خلاف ایک مؤثر چال چلی۔ اونٹوں پر بڑے بڑے پالان ڈال دیے، ان کے چہروں پر سیاہ برقع منڈ دیے۔ اس طرح اونٹ نہایت خوفناک شکل اختیار کر گئے۔ یہ اونٹ جب دشمن کے گھوڑوں کی طرف بڑھے تو ان کے گھوڑے بدک کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ انہوں نے بھاگتے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ اسلامی لشکر کے دیگر کمانڈروں نے کاکا کی یہ چال دیکھی تو انہوں نے بھی یہی حربہ آزمایا۔ اس طرح مسلمانوں نے گزشتہ روز کا بدلہ لے لیا۔ مورخین کے مطابق ہاتھیوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان اونٹوں نے ایرانیوں کو پہنچایا۔ قادسیہ کے دوسرے دن یعنی یوم اغواس کی لڑائی آدھی رات تک جاری رہی۔ اس رات کو لیلۃ السواد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب لڑائی تھمی تو مسلمانوں نے فوراً اپنے شہداء کی تدفین شروع کی، زخمیوں کو عزیب منتقل کیا جہاں خواتین ان کی خبر گیری اور مرہم پٹی کے لیے موجود تھیں اور عارضی ہسپتال قائم تھا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، دوسرے دن کے حالات اس وقت تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ابو محجن ثقفی کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ اس واقعے میں ایک عظیم خاتون کی دنائی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ابو محجن کا نام عبداللہ بن حبیب تھا۔ یہ طائف کے مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عمدہ شاعر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہایت بہادر اور دلیر بھی تھے۔ مرد میدان تھے، شہادت کے جذبے سے سرشار بھی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے شراب عربوں کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے شعراء شراب اور انگور کی تعریف میں اشعار کہتے رہتے تھے۔ قادسیہ کے میدان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کو شراب اور انگور کی تعریف میں کہے گئے چند اشعار کی وجہ سے قید میں ڈال رکھا تھا۔ جب قادسیہ کی لڑائی شروع ہو گئی اور میدان جنگ سے اٹھنے والا شور ان تک پہنچا تو صبر نہ کر سکے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے معافی طلب کی۔ جب نہ ملی تو ان کی اہلیہ محترمہ سلمہ بنت حفصہ سے کہنے لگے، بہن، میری بیڑیاں اتار دو اور مجھے سعد کا گھوڑا دے دو، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں زندہ سلامت رہا تو وعدہ کرتا ہوں کہ آ کر بیڑیاں پہن لوں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سیدہ سلمہ نے شروع میں تو انکار کیا، پھر سوچا اس وقت مسلمانوں کو ایک ایک شخص کی ضرورت ہے اور یہ بہادر و شجاع آدمی ہے۔ ابو محجن کا حال یہ ہے کہ وہ جنگ کے متعلق اشعار پڑھ رہے ہیں، شراب سے اپنی محبت پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سلمہ بھی کوئی عام خاتون نہ تھی، یہ محاذ عراق کے مشہور سپہ سالار مسنہ بن حارثہ کی اہلیہ رہ چکی تھیں۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا۔ انہوں نے بر وقت فیصلہ کیا اور ابو محجن کی بیڑیاں اتروا دیں۔
پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بیمار تھے، چل پھر نہ سکتے تھے۔ ان کا بلقاء نامی گھوڑا کیمپ میں موجود تھا۔ ابو محجن نے اسے کھولا اور اس پر سوار ہو کر دشمن کے صفوں میں گھس گئے۔ اس وقت شام ہونے والی تھی۔ یہ کبھی میمنہ میں ہوتے، کبھی میسرہ میں جاتے، تو کبھی لشکر کے کلب میں گھس جاتے۔ بہادر اور شجاع تو تھے ہی، اس روز انہوں نے شجاعت کی نئی داستانیں رقم کی۔ ان کے دوست احباب بشمول سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اس گھڑ سوار کو دیکھتے تو کہتے، اس کی چال ڈھال تو ابو محجن والی ہے، مگر وہ تو قید ہے۔ وہ اس شان سے لڑ رہے تھے کہ بعض مجاہدین کہنے لگے، لگتا ہے آسمانوں سے کوئی فرشتہ ہماری مدد کے لیے آ گیا ہے۔ رات گئے تک یہ مجاہد شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتا رہا۔ جب آدھی رات کو جنگ رک گئی تو واپس آیا اور حسب وعدہ اپنی بیڑیاں پہن لیں۔ سیدہ سلمہ ابو محجن کی کارکردگی دیکھ چکی تھیں کہ انہوں نے ایک طرف تو دشمن کو شدید نقصان پہنچایا اور دوسری طرف واپس آ کر حسب وعدہ بیڑیاں پہن لیں۔ کہنے لگیں، اتنا شجاع اور بہادر شخص جس کی مسلمانوں کو شدید ضرورت بھی ہے، ان لمحات میں پابند سلاسل نہیں ہونا چاہیے۔ سیدہ سلمہ ابو محجن کے پاس چلی گئیں۔ ابو محجن بھائی، سعد نے تمہیں کس جرم میں قید کیا ہے؟ جواب ملا، بہن، مجھے کسی حرام کام کے جرم میں قید نہیں ہوئی، نہ ہی میں نے شراب پی تھی، مگر میں ایام جاہلیت میں شراب سے شدید محبت کرنے والا تھا، اور ایک دن میری زبان سے شراب کی محبت میں کچھ اشعار نکل گئے تھے۔ میں نے کہا تھا، میں مر جاؤں تو مجھے انگور کی جڑ کے قریب دفن کرنا، تاکہ مرنے کے بعد اس کی رگیں میری ہڈیوں کو سیراب کرتی رہیں۔ مجھے ویران جنگل میں دفن نہ کرنا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ذائقہ حاصل نہ کر سکوں گا۔ سعد کو جب میرے اشعار کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے قید کر دیا۔ سیدہ سلمہ نے یہ اشعار سنے تو شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ابو محجن کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے انہیں آگاہ کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر ابو محجن کو طلب کیا، ان کی بیڑیاں اتروائیں اور کہا، میں ایک مجاہد کو قید میں نہیں رکھوں گا، جاؤ، میں تمہارے اشعار پر اس وقت تک مواخذہ نہیں کروں گا جب تک تمہارا عمل ان اشعار سے دور رہے گا۔ ادھر ابو محجن بھی اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد وہ شراب کے حوالے سے کوئی شعر کہیں گے نہ اسے ہاتھ ہی لگائیں گے۔ مارکہ قادسیہ میں مسلمانوں میں جذبہ جہاد کتنا شاندار اور ان کا مورال کتنا بلند تھا۔ آئیے ایک اور خوبصورت واقعہ آپ کو سناتے ہیں جسے تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ قادسیہ کے میدان میں طلیحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ عنہ بھی دشمن کے خلاف نبرد آزما تھے۔ یہ ایک زمانے میں مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، مگر بعد میں توبہ کر کے سچے اور پکے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ نہایت بہادر اور ذہین جنگجو تھے۔ جنگ کے تیسرے روز رات گئے تک مقابلہ ہوتا رہا۔ اچانک دشمن کے عقب سے طلیحہ کی آواز آتی ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو پکار رہے ہیں، میں یہاں ہوں۔ ایرانی اپنے لشکر کے عقب میں یہ آواز سن کر بہت خوفزدہ ہوئے، جبکہ مسلمان بھی بڑے متعجب ہو رہے تھے کہ طلیحہ دشمن کے عقب میں یعنی ان کے پیچھے کیسے پہنچ گئے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے حیرت و استعجاب کے عالم فریقین نے تھوڑی دیر کے لیے لڑائی سے ہاتھ روک لیے۔ طلیحہ کی اس بہادری کے نتیجے میں جنگ رک جاتی ہے تو اس سے مسلمانوں کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ انہیں اپنی صفوں کی تنظیم نو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم فوج ایک نئی ترتیب کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے اور رات گئے تک جنگ جاری رہتی ہے۔ طلیحہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان فوجیوں کے حوصلے بلند ہوں اور انہیں اندازہ ہو کہ ان کا دشمن بزدل ہے، اس کا مقابلہ کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ جنگ میں سارے حربے استعمال ہوتے ہیں، اعصابی جنگ کسی فریق کی فتح میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ طلیحہ کا دشمن کے عقب میں پہنچ جانا، وہاں سے مسلمانوں کو آواز دینا اور دشمن کو الجھا کر اس کے علاقے سے بحفاظت اپنے لشکر میں واپس آ جانا ایک ایسا بے مثال کارنامہ ہے جس سے مسلمانوں کو جنگ جیتنے میں بڑی مدد ملی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ اس ویڈیو کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پیشگوئیوں کا ذکر کیا گیا تھا جو آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر ارشاد فرمائی تھیں۔
ان میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایران کے فتح ہونے کی پیشگوئی بھی شامل تھی۔ دشمن کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ اسی دوران میں ایک بہادر مجاہد قیس بن مکشور رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑے خطیب تھے۔ دوران جنگ خطیب حضرات اپنے الفاظ سے کئی بار آگ لگا دیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے۔ بلا شبہ بعض بیانات جادو جیسا اثر رکھتے ہیں۔ قیس اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، عربوں کی جماعت، اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے نواز کر تم پر احسان عظیم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمہیں عزت و وقار ملا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، حالانکہ اس سے پہلے تم ایک دوسرے پر شیروں کی طرح حملہ آور ہوتے تھے اور بھیڑیوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ مجاہدین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی یاد کراتے ہوئے انہوں نے کہا، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ شام کی فتح کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اس کے سرخ محلات اور سرخ قلعے مسخر کر دیے۔ یقین جانو کہ اب ایران کی فتح کی پیش گوئی بھی پوری ہو کر رہے گی۔ ان کی اس گفتگو سے مجاہدین کے حوصلے مزید بڑھ گئے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ جوش اور ولولے آگے بڑھ کر دشمن کو تحقیق کر رہے ہیں۔ دوسرے روز یعنی یوم اغواس کے بعد جب رات ہوئی تو اسے لیلۃ السواد یعنی کالی رات کا نام دیا گیا۔ اس رات میں لڑائی رک گئی۔ فریقین دن بھر کی لڑائی سے تھک گئے ہیں، اپنے اپنے کیمپ میں واپس جا کر آرام کر رہے ہیں، مگر قعقاع رضی اللہ عنہ آرام نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک اور زبردست جنگی پلان مرتب کرنے میں مصروف ہیں۔ قعقاع سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، مسلم فوجیوں کا حوصلہ بلند کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ بالآخر وہ ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے لشکر میں موجود اپنے بعض ساتھیوں سے کہا، تم لوگ چپکے سے کھسک جاؤ، جب صبح ہو تو 100 کی ٹولیوں میں بٹ جانا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے لشکر میں شامل ہوتے چلے جانا، تاکہ انہیں احساس ہو کہ کمک پہنچ گئی ہے۔ دوسرے روز صبح ہوتی ہے تو مجاہدین کی ٹولیاں 100 کی تعداد میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے لشکر میں شامل ہو رہی ہیں۔ پوری اسلامی فوج ان کے نعرے سن رہی ہے اور خود بھی نعرے لگانے میں شریک ہو گئی ہے۔ پورا میدان اللہ اکبر کے بلند و بالا نعروں سے گونج رہا ہے۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ امداد آ گئی، کمک پہنچ گئی۔ مجاہدین کو اطمینان ہو گیا۔ قعقاع کے بھائی عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اس طرح مجاہدین کے حوصلے بلند ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے متحد لشکر کو غطفان کی جانب سے ٹولیوں کی شکل میں آنے کا حکم دیا۔ اس دوران میں ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ بھی 700 مجاہدوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو پہلے سے قعقاع کی تدبیر سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے لشکر کو 70 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا اور قعقاع کے بعد اپنے لشکر کو بڑے کیمپ میں داخل کیا۔ اس طرح قعقاع رضی اللہ عنہ کے حسن تدبیر سے فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ آج پھر لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ فوج ہے جس کا توکل اور بھروسہ اپنے رب پر ہے۔ وہ اسی کے سامنے سر جھکاتے اور وہیں سے فتح و نصرت طلب کرتے ہیں۔ قادسیہ کے تیسرے دن کو یوم اماس کا نام دیا گیا ہے۔ امس لغت میں شدید اندھیرے کو کہا جاتا ہے۔ یہ نام غالباً اس لیے رکھا گیا کہ فریقین کے گھوڑوں کے قدموں سے اس قدر گرد و غبار اٹھا کہ اندھیرا چھا گیا۔ ایرانیوں نے اس روز کے لیے نئے سرے سے منصوبہ بندی کی ہے۔ انہوں نے ہاتھیوں کو نئے پلان کے تحت میدان میں اتارا ہے، ہاتھیوں کی رسیوں کو مضبوط کیا، ان کی حفاظت کے لیے سپاہی متعین کیے، پھر ان محافظوں کے گرد مزید فوجی مقرر کیے۔ اس طرح دشمن نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاتھیوں سے نبٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ جس طرف کا رخ کرتے ہیں مجاہدین ان کے سامنے رک نہیں پا رہے۔ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑی عمیق نگاہوں سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی لشکر میں موجود ایرانی مسلمانوں کو پیغام بھیجا، آپ لوگ ہمیں بتلائیں کہ اس مصیبت کا علاج کیا ہے، ہم لوگ ہاتھیوں سے کیسے نبٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ان کی آنکھوں اور سونڈوں پر حملے کیے جائیں تو ہاتھی بیکار ہو جائیں گے،
دشمن کی فوج میں شامل سب سے نمایاں 2 ہاتھی تھے، ایک سفید رنگ کا جو دیگر ہاتھیوں کا سردار اور سب سے آگے تھا، باقی تمام ہاتھی اس سے مانوس تھے۔ مرکزی کمانڈ کی جانب سے بنو تمیم کے 2 شیروں قعقاع بن عمر اور عاصم بن عمر کو پیغام بھیجا گیا کہ سفید ہاتھی پر آپ دونوں جوان حملہ کریں گے۔ دوسرا ہاتھی خاکستری رنگ کا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کرنے کی ذمہ داری حمال بن مالک اور ربیل بن عمر اسدی کو دے دی۔ احکامات ملتے ہی فوراً عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہاتھی کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ قعقاع اور عاصم نے اپنے نیزے سنبھالے، کچھ پیدل اور کچھ سواروں کا ایک دستہ ہمراہ لیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ ہاتھی کے ارد گرد باڑ سی بنا لینا تاکہ ہاتھی پریشان دکھائی دے۔ ہاتھی نے جب ارد گرد کثرت سے آدمی دیکھے تو دائیں بائیں مڑنے لگا۔ ان دونوں بھائیوں کی قوت فیصلہ اور طاقت کا اندازہ کیجئے۔ دونوں آگے بڑھے اور بیک وقت اپنے نیزے ہاتھی کی آنکھوں میں گاڑ دیے۔ ہاتھی نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا، فیل بان نیچے گرا۔ کرب کی شدت سے ہاتھی نے سونڈ اوپر اٹھائی۔ قعقاع اسی کے منتظر تھے۔ انہوں نے ہاتھی کی سونڈ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ ہاتھی چنگھاڑتا ہوا بھاگتا ہے اور پہلو کے بل گر جاتا ہے۔ قعقاع نے فوراً ہاتھی پر سوار ایرانیوں کا کلا کما کر دیا۔ ہاتھی اٹھ کر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اسی دوران میں خاکستری ہاتھی پر حمال اور ربیل حملہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی پیدل فوج کا دستہ ہے۔ حمال ہاتھی کی آنکھ پر نیزے سے حملہ کرتے ہیں۔ وہ پچھلی ٹانگوں پر لڑکھڑاتا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ربیل اس کی سونڈ پر وار کرتے ہیں اور اس کی سونڈ کٹ کر گر پڑتی ہے۔ ہاتھی بان یہ منظر دیکھ کر ہاتھی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی پیشانی پر لوہے کی سلاخ سے ضربے لگانے لگا۔ مجاہدین نے اب ہاتھی کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ دونوں ہاتھی بڑی خوفناک آوازیں نکال رہے ہیں، غضبناک ہو کر اپنی فوج پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ ہاتھی پیچھے کو دوڑے تو دوسرے ہاتھی بھی ان کے پیچھے کو ہو لیے۔ فیل بان ان کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، مگر یہ اپنے آدمیوں کو کچلتے ہوئے نہر عتیق پار کر کے مدائن کی طرف بھاگ گئے اور ان پر موجود تمام سوار ہلاک ہو گئے۔ قادسیہ کے میدان میں بعض کمانڈروں کا مورال کتنا بلند تھا اور وہ دشمن اور اس کے ہاتھیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ذرا اس واقعے کو سنیے۔ ہمیں اندازہ ہوگا کہ کمانڈروں کی بہادری فوج کے مورال پر کس طرح اثر انداز ہوتی اور اسے بلند ترین سطح پر لے جاتی ہے۔ بنو تمیم کے نامور بہادر عمر بن معد یکرب رضی اللہ عنہ مارکہ قادسیہ کے تیسرے روز اعلان کر رہے ہیں، ساتھیوں، میں ہاتھی اور اس کے گرد ایرانیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ تم لوگ کچھ دیر انتظار کرنا اور پھر میرے پیچھے آ جانا۔ سنو، اگر تم نے ذرا سی بھی دیر کی تو پھر ابو ثور کو نہ پا سکو گے۔ ابو ثور ان کی کنیت تھی۔ پھر کہنے لگے، اگر تم نے مجھ تک پہنچنے میں تاخیر کر دی تو پھر ابو ثور جیسا آدمی تمہیں کہاں ملے گا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، عمر رضی اللہ عنہ بلا شبہ بڑے بہادر و شجاع ہونے کے ساتھ جنگ کے ماہر بھی تھے۔ اللہ کا یہ شیر دشمن کے کیمپ میں اس شان سے گھستا ہے کہ یکا یک غبار اٹھتا ہے اور وہ اس غبار میں چھپ جاتے ہیں۔ اسلامی کیمپ میں ان کے ساتھی اور ان کے قبیلے کے افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ساتھیوں، انتظار کس بات کا؟ تاخیر کیوں؟ اگر عمر بن معد یکرب رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ نقصان معمولی نہیں، مسلمان ایک عظیم سپاہی، شجاع، بہادر اور قائد سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ دشمن سے لڑ رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، مگر اچانک کیا ہوا کہ اس اکیلے شیر کو دشمنوں نے مل کر نیچے گرا لیا ہے۔ اسی دوران میں ان کا گھوڑا مارا جا چکا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، عمر رضی اللہ عنہ لمبے قد کے شہ سوار ہیں، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ دشمن سے نبرد آزما ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اسی دوران ان کے ساتھی بھی پہنچ گئے ہیں، انہوں نے دشمن کو پیچھے ہٹایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایرانی گھڑ سوار کو دیکھا، قریب آیا تو اس کے پاؤں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ایرانی نے ان کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی، دونوں زور لگا رہے ہیں۔ اس دوران میں ایرانی کا گھوڑا قدرے مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہے۔
ایرانی نے عمر رضی اللہ عنہ پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ اس اثناء میں مسلمانوں کا دستہ آگے بڑھا اور عمر رضی اللہ عنہ کی مدد کر کے انہیں دشمن کے حملے سے بچایا۔ ایرانی نے دیکھا کہ اس کی پیش نہ جائے گی تو گھوڑا چھوڑتا ہے اور پیدل ہی اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، اس گھوڑے کی لگام مجھے پکڑاؤ۔ لگام کو ہاتھ میں تھام کر لپک کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بہادری اور جواں مردی۔ ساتھیوں کے حوصلے بڑھ گئے، وہ پہلے بھی دشمن سے مرعوب نہ تھے، مگر اس قسم کے واقعات ساتھیوں کے مورال کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مجاہدین کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا دشمن بڑا بزدل ہے، اسے شکست دینا ناممکن نہیں، چنانچہ وہ مزید ہمت اور طاقت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ قادسیہ کے میدان میں آج جنگ کا چوتھا دن ہے، اسے یوم قادسیہ کا نام دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کن دن ہے۔ مسلمانوں نے اس دن صبح اس حال میں کی کہ صبح ہونے سے قبل ہی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ مسلمان پورے زور و شور سے لڑائی کر رہے تھے کہ قعقاع بن عمر اپنے فوجیوں سے کہتے ہیں، میرے شیر دل ساتھیوں، آج فتح اس کی ہوگی جو حملے میں پہل کرے گا اور ہمت کر کے صبر و ثبات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ کی نصرت صبر کے ساتھ ہی نصیب ہوتی ہے۔ قیس بن عبد یغوث، اشعث بن قیس، عمر بن معد یکرب، ابن ذل سہمین خثمی اور ابن ذلبردین ہلالی اپنے اپنے قبائل میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ہماری قوم، آج کا دن بہادری اور شجاعت کی آزمائش کا دن ہے۔ دیکھنا کہیں یہ آتش پرست ایرانی موت کو گلے لگانے میں تم پر بازی نہ لے جائیں۔ اس روز ایرانی فوج کے سپہ سالار رستم نے 3 دن کی جنگ کا جائزہ لینے کے بعد جنگ کا طریقہ کار یکسر تبدیل کر دیا۔ رستم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے سپاہی انفرادی جنگ میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ اجتماعی جنگ میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دے سکے ہیں۔ اس کے ہاتھی بھی بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی خوبصورت حکمت عملی اور بے حد بہادری کے ساتھ ہاتھیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ہاتھیوں کا الٹے منہ بھاگنا اور اپنے ہی فوجیوں کو کچلنا بے حد خطرناک ثابت ہوا۔ لشکر اسلامی نے فیصلہ کیا کہ پوری قوت کے ساتھ یک بارگی دھاوا بولا جائے۔ مسلمانوں نے حسب دستور اور حسب سابق انفرادی مقابلوں کے لیے دشمن کو دعوت دی اور ان کو للکارا۔ مسلمان دشمن کو بلا رہے ہیں، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ مگر دشمن کا کوئی بھی سپاہی مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ رستم نے اپنے فوجیوں کی اس طرح صف بندی کی ہے کہ اس نے اپنی فوج کی 13 صفیں ترتیب دی ہیں۔ مسلم فوج دشمن پر یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بےتاب نظر آتی ہے اور قعقاع بن عمر کی شجاعت تو اس جنگ میں اپنے عروج پر تھی۔ دستور تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 3 تکبیریں کہہ کر لشکر کو تیار کرتے تھے، پھر چوتھی تکبیر کہتے تو لڑائی شروع ہوتی، مگر قعقاع بن عمر نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی طرف سے تکبیریں سنے بغیر ہی اپنے بہادروں کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اصولی طور پر یہ ضابطے کی خلاف ورزی تھی، کمانڈر کی اجازت کے بغیر یہ حملہ کر دینا مناسب نہ تھا، مگر سعد رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن عمر کے اس اقدام کو جائز قرار دے دیا۔ وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے قعقاع کی کامیابی کے لیے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دستور کے مطابق 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو ساری فوج لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ دشمن کی 13 صفوں کے مقابلے میں مسلم فوج کی صرف 3 صفیں ہیں۔ پہلی صف میں تیر انداز کھڑے ہیں، ان کے پیچھے گھڑ سوار ہیں اور تیسری صف میں پیدل فوجی ہیں۔ ابھی صبح کی روشنی نہیں ہوئی ہے کہ شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور بغیر کسی انقطاع کے سارا دن جاری رہتی ہے۔ مورخین کے مطابق سوائے تلواروں کی جھنکار کے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ الحریر رکھا گیا۔ حریر کے معنی ہیں جھنجھناہٹ اور گڑ گڑاہٹ۔ یہ نام اسے اس لیے دیا گیا کہ اس میں تلواروں کے ٹکرانے کی آوازوں کے سوا کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لیلۃ الحریر اور یوم القادسیہ میں مسلمانوں کے 2500 مجاہدین جام شہادت نوش کرتے ہیں، جبکہ ایرانی مجوسیوں کے 10,000 کافر جہنم رسید ہوتے ہیں۔
اتنی بڑی تعداد میں جنگجو کھونے کے بعد ایرانیوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے قائدین اپنے اپنے دستوں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں، وہ انہیں دشمن پر حملوں کی تلقین کر رہے ہیں۔ وہ اپنے فوجیوں سے بسا اوقات مختصر خطاب بھی کرتے ہیں، اپنے زرعی اقوال سے نواز رہے ہیں۔ ان سے کہہ رہے ہیں، مجاہدو استقامت کا مظاہرہ کرو، کامیابی تمہاری منتظر ہے۔ اب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رات کے سناٹے میں اپنے رب سے رجوع کیا تھا۔ وہ پوری رات اپنے رب کے حضور التجائیں کرتے رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے تھے۔ آج مارکہ قادسیہ کا چوتھا اور آخری دن تھا۔ قعقاع بن عمر نے صبح سویرے بلند آواز سے مسلمان مجاہدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے کہا کہ ساتھیو، مجاہدو، بہادرو، اٹھو اور دشمن پر فوری حملہ کر دو۔ جس پر فوری حملہ ہوگا شکست اس کا مقدر ہوگی۔ میدان جنگ میں صبر سے کام لینا، دیکھنا کہیں بے صبری نہ کرنا۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت صبر و ہمت سے کام لیتے ہیں انہی کو مدد ملتی ہے۔ وہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت سے استدلال کر رہے تھے۔ مسلم مجاہدین دشمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے صبح سویرے ہی ایرانی فوج پر یلغار کر دی۔ قعقاع بن عمر کے علاوہ دیگر عرب زعماء بھی مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھار رہے ہیں۔ مسلمان دشمن کی طرف بڑھ رہے ہیں، قعقاع بن عمر ان کو مسلسل جوش دلا رہے ہیں۔ وہ خود بھی دشمن سے لڑ رہے ہیں، اپنے سپاہیوں کے لیے مثال بنے ہوئے ہیں۔ دشمن ایک دن اور ایک رات مسلسل جنگ کرنے کی وجہ سے تھک چکا ہے۔ ہر چند کے مسلمان سپاہی بھی تھکے ہوئے ہیں، مگر ان کا یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ دشمن کے درمیانی حصے میں رخنہ ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو فتح ان کی ہوگی۔ قعقاع اپنے بہادر نوجوانوں کو ساتھ لے کر مسلسل لڑ رہے تھے۔ وقت کی رفتار تھم چکی تھی، مگر مجاہدین کے قدم تھمتے نظر نہیں آتے تھے۔ اب دوپہر ہونے کو ہے کہ مسلمان سپاہی رستم کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آ چکی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعائیں اور التجائیں قبول ہو چکی ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ بندوں کی اپنے خاص لشکروں سے مدد فرمائی ہے۔ اچانک بڑی تند و تیز آندھی چلنا شروع ہوتی ہے۔ رستم ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر فوج کی کمان کر رہا ہے۔ اس کے تخت پر ایک بڑا سائبان ہے۔ آندھی کی شدت سے سائبان اڑ کر دور نہر عتیق میں جا گرتا ہے۔ چاروں طرف گرد و غبار چھا جاتا ہے۔ دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ رستم کا سائبان اڑ سکتا ہے۔ اسے تو بہت مضبوط بنایا گیا تھا، ان کے اوسان خطا ہو رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، یہی وہ تاریخی لمحات تھے جب اللہ کے یہ شیر قعقاع بن عمر کی قیادت میں رستم کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ رستم کے تخت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ رستم کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ موقع پا کر اپنے تخت کو چھوڑ کر بھاگ اٹھتا ہے اور ایران کا یہ نامور بہادر ایک خچر کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ آندھی، طوفان اور اوپر سے مجاہدین کا خوف، رستم کانپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید، اس کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ وہی خچر جس کے پیچھے رستم چھپا ہے اس کے اوپر گر پڑتا ہے۔ اس کی ضرب سے رستم کی کمر کی ہڈی کے مورے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر موت بڑی ظالم چیز ہے۔ وہ اس حالت میں بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جان بچ جائے۔ اس کے سپاہی بکھر چکے ہیں۔ سامنے نہر عتیق نظر آ رہی ہے۔ رستم اس میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر ہلال نامی ایک مجاہد نے اس خبیث کو دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے رستم کا پاؤں پکڑ لیا اور اسے نہر سے گھسیٹ کر قتل کر دیا۔ رستم کا تخت زیادہ دور نہ تھا۔ ہلال اس کے تخت کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اس پر جا چڑھتے ہیں اور بلند آواز میں اعلان کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، میں نے رستم کو ہلاک کر دیا ہے، سب لوگ میری طرف آؤ۔ مجاہدین بھاگتے ہوئے اس کی طرف مڑتے ہیں۔ رستم کا تخت خالی ہے، اس پر ایک مجاہد کا قبضہ ہے۔ خوشی کے لمحات ہیں کہ اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن جو کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، ہلاک ہو چکا ہے۔ مجاہدین بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔
وہ دوسرے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں، آؤ دیکھو کسرا کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اہل فارس شکست کھا چکے ہیں، کاکا بن عمر اور دیگر کمانڈر پہنچ چکے ہیں، دشمن اب بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ وہ دشمن کو زیر کرتے ہوئے اتنی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہیں کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ رستم کے بعد جالینوس ایرانی فوج کا کمانڈر تھا۔ یہ جب رستم کی ہلاکت کی خبر سنتا ہے تو نہر کے کنارے ایک دیوار پر چڑھتا ہے اور بلند آواز میں اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ نہر عبور کر کے بھاگ نکلو۔ ایرانی فوجیوں کو بھاگنے سے روکنے کے لیے بڑی بڑی زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ جب انہیں بھاگنے کا حکم ملا تو ایک دوسرے سے بندھے ہوئے سارے فوجی نہر عتیق میں گر جاتے ہیں۔ ان کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ مسلمانوں نے ان کو نیزوں سے مار ڈالا۔ تاریخ تبری کے مطابق ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ فارس کی کمر توڑنے والے اس عظیم الشان مارکے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بہترین حکمت عملی اور کاکا بن عمر جیسے سرفروش بہادروں اور مجاہدین کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ نہایت ہولناک جنگ تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دشمن مسلمانوں کے سامنے 3 دن تک ڈٹا رہا۔ چوتھے دن اللہ کے یہ دشمن شکست فاش سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کا سپہ سالار رستم قتل ہو چکا ہے، دوسرا کمانڈر بھاگ گیا ہے۔ اس دور میں جنگیں بالعموم ایک ہی دن جاری رہتی تھیں اور شام ہونے تک جنگ کا فیصلہ ہو جاتا تھا، مگر اس مرتبہ ایرانی خوب تیاری کر کے آئے تھے۔ انہیں مسلمانوں کی مسلسل کامیابیوں سے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اپنی حکومت کو بچانے کا یہ آخری موقع تھا کہ وہ فتح یاب ہوں تاکہ ان کی سلطنت باقی رہے۔ اس لیے انہوں نے اس جنگ میں پوری قوت اور وسائل جھونک دیے تھے۔ رستم ان کا نہایت ہی آزمودہ جرنیل تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف بہت ساری کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی عددی قوت بھی مسلمانوں سے 4 گنا تھی، یعنی صرف لڑاکا فوج 1,20,000 تھی۔ دشمن کی ریزرو فوج، ان کی خدمت گزار اور دیگر شعبوں کے سپاہی اس کے علاوہ تھے۔ یزگرد ان کو روزانہ تازہ دم فوج بھی بھجوا رہا تھا، جبکہ مسلمان فوج کی تعداد 30,000 سے تھوڑی ہی زیادہ تھی۔ یہ بلا شبہ مسلمانوں کی فارس پر تاریخی فتح تھی، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اس فتح کو حاصل کرنے میں اس بڑی تعداد میں قربانیاں دیں۔ اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں، مسلمانوں کے شہداء کی تعداد اتنی زیادہ کبھی نہ ہوئی تھی۔ مورخین کے مطابق مسلمان شہداء کی تعداد 8,500 تھی۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ مسلمانوں نے کس پامردی سے دشمن کا مقابلہ کیا، وہ کتنی دلیری اور بہادری سے لڑے کہ باوجود اتنی زیادہ قربانیوں کے ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں اور وہ میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جیسے ہی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو رستم کے قتل ہونے اور ایرانی فوج کے بھاگنے کی اطلاع ملی، انہوں نے شکست خوردہ فوجیوں کے تعاقب کا حکم دیا۔ دشمن نے جاتے وقت نہر عتیق کے پل کو گرا دیا تاکہ مسلمان ان کا تعاقب نہ کر سکیں، مگر اسلام کے ایک نامور سپوت اور ایک دستہ کے کمانڈر زہرہ بن حویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے 300 مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب شروع کیا۔ جب وہ نہر عتیق کے پل پر پہنچے تو دیکھا کہ پل گرایا جا چکا ہے۔ انہوں نے نہر کو گھوڑوں سمیت عبور کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا زہرہ بن حویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو مجاہد مسمار شدہ پل کے ملبے سے نہر عبور کر سکتا ہو کر لے۔ چنانچہ مجاہدین کے اس گروہ نے دشمن کو جا لیا۔ جالینوس اس وقت بھاگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اس کے سر پر جا پہنچا۔ وہ ایرانیوں کا بے حد بہادر جرنیل سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں کمانڈر ہر اول دستے میں شامل ہوتے تھے۔ زہرہ بن حویہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے اسے جا لیا اور اسے لڑائی پر مجبور کر دیا۔ شکست خوردہ فوج کا یہ کمانڈر بادل نخاستہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ دونوں اطراف سے وار ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زہرہ رضی اللہ عنہ جالینوس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کا گھوڑا، تلوار اور دیگر سامان حرب اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور بگوڑوں کا تعاقب شروع کر دیا ہے۔ خاصے فاصلے تک دشمن کے بیشتر فوجیوں کو تہ تیک کرنے کے بعد اسلامی سپاہی واپس لشکر میں آ جاتے ہیں۔
ناظرین سامعین کرام، جنگ قادسیہ کا اختتام ہو چکا ہے۔ اس جنگ کے فاتح بے شمار مسلمان تھے۔ کمانڈر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، مگر ایک کمانڈر وہ بھی تھے جو مدینہ طیبہ میں بیٹھے مسلمان فوج کو لڑا رہے تھے۔ وہ خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے مسلسل ہدایات ارسال کر رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سعد فزاری کے ہاتھ فتح کی خوشخبری امیر المومنین کے پاس بھیج دی ہے۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل فارس پر فتح سے ہمکنار کر دیا ہے۔ یہ فتح ایک لمبی جنگ اور سخت ترین جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی۔ مسلمان بھی بہت زیادہ اسلحہ سے لیس تھے، مگر دشمن بھی اتنی قوت اور طاقت کے ساتھ مسلمانوں سے ٹکرایا کہ دشمن کی اتنی بڑی تعداد کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ مسلمانوں میں سعد بن عبید القاری رضی اللہ عنہ اور بہت سے ایسے افراد شہید ہوئے جن کی اصل تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ رات کی تنہائیوں میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ یہ مجاہدین تو ایسے شیر تھے کہ کوئی شیر ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ زندہ بچ رہنے والے بھی بڑے خوش قسمت ہیں، ان کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو شہید ہو گئے ہیں وہ ان سے بہتر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس عظیم مارکے کے نتائج سے اس قدر دلچسپی تھی کہ وہ مدینہ آنے والے ہر قافلے سے قادسیہ کے بارے میں تازہ ترین خبریں ضرور معلوم کرتے تھے۔ وہ صبح سویرے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے اور ظہر سے قبل واپس آتے۔ وہ دن بڑا اہم اور مبارک تھا جب فتح قادسیہ کی خوشخبری دینے والا مدینہ پہنچتا ہے۔ وہ مدینہ میں داخل ہونے لگا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو روک لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، جوان، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا، قادسیہ کے میدان سے۔ ایلچی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہچانتا نہ تھا۔ ادھر ان کی تواضع دیکھیے کہ اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ امیر المومنین ہیں۔ وہ اونٹ پر سوار تھا اور یہ پیدل تھے۔ اس سے کہنے لگے، قادسیہ کا کیا حال ہے؟ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایلچی سے کہا، جوان، ذرا پورا واقعہ سناؤ، مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب ہوئی؟ اس نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے اور بعض لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا تو ایلچی کو معلوم ہوا کہ جن سے باتیں کر رہا ہوں اور واقعہ سنا رہا ہوں وہی تو خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے عرض کی، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارشاد فرمایا، میرے بھائی، اس میں حرج والی کوئی بات نہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، یہ جنگ اس لحاظ سے بے حد اہم تھی کہ اس میں 70 سے زیادہ بدری اور 310 سے زیادہ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے اور 300 فتح مکہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ علاوہ ازیں 700 سے زیادہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حصہ لیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فتح کے بعد 2 ماہ تک قادسیہ میں ہی قیام فرمایا۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے احکامات کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 ماہ کے بعد انہیں مدائن کی فتح کے لیے پیش قدمی کا حکم ملتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، یہ ہماری سنہری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جس نے آتش پرستوں کی قوت کو پاش پاش کر دیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کے قدم کہیں جم نہ سکے۔ یزگرد سوم پایا تخت مدائن چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر جلولہ، نہاوند، اہواز، اصفہان، ہمدان وغیرہ کے مارکوں میں مسلمان فتح یاب ہوتے رہے، حتیٰ کہ پورے ایران پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ آخر کار خراسان کی فتوحات کے دوران سن 651 میں مروررد کے نزدیک یزگرد شاہ ایران مارا گیا اور یوں 425 سالہ ساسانی اقتدار کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جنگ قادسیہ کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا اور جنگ قادسیہ کے ایمان افروز واقعات کو سن کر آپ کا ایمان بھی بھرپور تازہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے
تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔